بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہماری کانفرنس میں یہ ہے موقف یہ ہے کہ ریاست مدینہ کیسے بنایا جائے اور ہم لوگ اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے پہلی سلائیڈ ایک صرف کرتے ہیں. سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج اور زوال کا اثر. تو اسلام جب آیا تو یہ کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا اندھیرے میں تھی اور بہت ساری دنیا کا انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا تھا اور سب جگہ جو ہے وہ جو فلسفہ تھا وہ بہت ہی زہریلا قسم کا تھا اور ہر قسم کی تباہی مچی ہوئی تھی. عربستان میں بھی یہی تھا. مگر پھر اسلام آیا تو عربوں کو اس نے ایک ایسا علم دیا جس نے ان کو دنیا کا لیڈرز بھی بنا دیا اور ایک ایسا سویلائزیشن وجود میں آیا جو کہ 1000 سال تک ساری دنیا میں اس کے جو بینیفٹس تھے، اس کے جو فائدے تھے وہ. اور اس اسلامک سویلائزیشن نے آرٹس، لٹریچر، فلاسفی، سائنس، روحانیت، ہر چیز جو ہے وہ اس میں ایسے کارنامے کیے کہ کوئی اور اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اس کی مثال. ساری زندگی کے شعبوں میں اس نے ایک اپنی اثر دکھلایا. اب جو بنیادی سوال یہ ہے کہ آج پھر سے وہی جاہلیہ کے حالات ہیں، ساری دنیا میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے. کیا آج بھی اسلام میں وہی طاقت ہے جو اس میں 1400 سال پہلے تھی؟ آج اگر ہم جائزہ لیں تو وہ ڈنڈے کا راج ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ پورا ملک تباہ کرنا چاہے تو وہ تباہ کر دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ کہیں بم چلا دے، ساری دنیا کے اخباروں میں خبر آ جاتی ہے کہ اسلامی ٹیررسٹ سارے مسلمان ٹیررسٹ ہیں. امریکہ سارے ملک کو سب کے سامنے ختم کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا. کہ اس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ معصوم ہلاک ہو گئے کہ کوئی پوچھتا نہیں. بلکہ ایک بار ٹی وی پہ وہ میڈلن آلبرائٹ ہے ان کی ایمبیسڈر، اسے کسی نے پوچھا کہ جو عراق وار ہے اس میں 500,000 چلڈرن ہیو ڈائیڈ، بچے مر گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہے، یعنی یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہمیں وہ اپنے پالیٹکس چلانے کے لیے. تو یعنی اس طرح سے کھلے عام لاکھوں بچوں کا قتل جو ہے وہ جائز بھی ہے اور اس کے بارے میں آپ اعلان بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں آج لاکھوں بچوں کو قتل کریں گے اپنا مقصد نکالنے کے لیے. تو یعنی انسانیت جس کو کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گئی. تو یہ کیسے ہوا؟ یعنی یہ ایک یہ بھی سوال ہے اور یہ لمبا سوال ہے کہ اسلام جب تک تھا تو اس کی قدریں جو ہیں وہ ساری دنیا پہ اثر انداز تھیں، چین میں بھی اور یورپ میں بھی اور افریقہ میں بھی. اسلام جہاں یعنی اسلام جن لوگوں نے قبول نہیں بھی کیا تھا اس پہ بھی اسلام کی قدروں کا اثر تھا. مگر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں بدل گئیں. یورپ میں جو ہے وہ جو چینجز ہوئے وہ یہ تھے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو یعنی کرسچینٹی کو ریجیکٹ کر دیا. اور اس کی بھی ایک لمبی چوڑا تفصیل ہے جو ہم لوگ اس وقت جس کا مقصد نہیں ہے. مگر انہوں نے کہا کہ دین جو ہے وہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اعتبار نہیں، یہ تو محض ایک سپرسٹیشن ہے. اس کے بجائے ہم لوگوں کو عقل پہ چلنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سپرسٹیشن سے انکار کیا اور عقل کو اختیار کیا، اور اس کے نتیجے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہماری ترقی ہوئی. مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہت نقصان ہوا. پہلے تو وہ یورپ میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، پھر انہوں نے ساری دنیا پہ اپنی وہ راج پھیلایا، ساری دنیا میں جا کے تخت تاراج کیا، ساری دنیا کو لوٹا. ساری دنیا میں لوگ اپنے اپنے سکون سے رہ رہے تھے، ان کی زندگیاں تباہ کی. ہندوستان جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ کنٹریز ان دا ورلڈ تھا، اور اس کے پاس جو خزانے تھے اصل میں تو وہی کولمبس کیوں نکلا تھا کہ
انڈیا یعنی انڈیا کے خزانے ساری دنیا میں مشہور تھے، وہ انڈیا کو پہنچوں تاکہ وہاں سے ہم کچھ خزانے حاصل کریں. تو وہ انہوں نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا. اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اسی تباہی کے دہانے پہ ہے جس میں وہ 1400 سال پڑ گئی، بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑی تباہی کی. اب تو یعنی یہ لگ رہا ہے کہ سارا پلانٹ ہی نہیں سروائیو کر سکے گا، کیونکہ اوشنز پولوٹ ہو گئے ہیں، ہوا پولوٹ ہو گئی ہے، پانی پولوٹ ہو گیا ہے، کوئی بھی چیز خالص نہیں بچی ہے، نہ انسان خالص بچا، نہ جانور جو ہیں ان کی یعنی بے شمار سپیشیز تباہ ہو چکی ہیں، پلانٹس، اینیملز، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. اور لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہے وہ جنگوں میں قتل ہوتے رہتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ 50 لوگوں کے ہاتھ میں آدھی دنیا کی دولت ہے، اور اربوں لوگ جو ہیں ان کو کھانے کو نہیں ملتا. تو یہ حالات ہیں آج کل، کیونکہ اسلام کا زوال ہو گیا. اسلام میں جو عدل اور انصاف تھا وہ آج ناپید ہے. آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دور چل رہا ہے. اور جاہلیہ میں جتنی چیزیں ہوتی تھیں وہ سب ہم آج ڈھونڈ سکتے ہیں، بلکہ یعنی اپنے بچوں کو قتل کرنا بھی آج بہت کامن ہو گیا ہے. تو اب اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ اسلام کی کیا آج وہی طاقت ہے جو 1450 سال ہے، تو ہم سب ماشاء اللہ کلمہ گو مسلمان ہیں. ہم کہیں گے یہ اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں، 2-3 سلائیڈ آگے آ گئی. یہ تو ہو چکی کور، اس کی اگلی. ہاں یہ تو یعنی کلمہ گو مسلمان کے حیثیت سے ہم سب کہیں گے کہ ہاں بالکل اسلام کی آج بھی یہی طاقت ہے، مگر زبان سے کہنا کچھ اور ہے اور دل سے کہنا کچھ اور ہے. ہمارے سارے جو یعنی ایک تو ہمارا عقیدہ ہے، مگر ایک ہمارے اپنے خیال ہیں، ہمارا عمل ہے، یہ سب کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب آج اسلام کی وہ طاقت نہیں ہے جو 1400 سال پہلے تھے. آج ہمیں اگر راستہ ڈھونڈنا ہے تو کیسے ہم ڈھونڈیں گے؟ ہم یورپی علوم پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے. ہمارے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کو ہم بدل کے ڈیموکریسی لائیں گے. یعنی جو جو یورپ ہمیں سبق سکھلاتا ہے اسی پہ چلنا ہوگا. آج ہماری ترقی کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے ہمیں نہیں پوچھنا ہے، بلکہ یورپ کے ایکسپرٹ سے پوچھنا ہے. کچھ لوگوں نے جنہوں نے اس کو محسوس کیا کہ اس میں تھوڑا سا قباحت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلامائزیشن آف نالج کرنا چاہیے. یعنی یورپین نالج تو بہت جگہ پہ اسلام سے بالکل ٹکراتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے یورپ کے پاس بینکس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر بینکس تو سود پہ ہیں. تو اب یہ کہنا کہ بینکس ہی بیکار چیز ہے، یہ اصل کیونکہ وہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو چیز مغرب کے پاس ہے وہ اچھی ہے. تو اب وہ چونکہ اچھی ہے مگر اسلام سے ٹکراتی، تو اب اس کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ ہم بینک کے بغیر گزارا کریں گے جیسے کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے کیا تھا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن جو ہے وہ کامل ہے اور ہمارے لیے کافی ہے آج رہنمائی کے لیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس سوال کا ہم جواب یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، آج تو نہیں ہے. آج اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو اس کا یعنی سب لوگ یہی کہتے ہیں، مغرب والے بھی، مشرق والے بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، کہ ہم لوگ تو انڈر ڈیولپڈ ہیں، وہ ڈیولپڈ ہیں، وہ دنیا کے لیڈر ہیں، ہم سب سے بیکورڈز ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا ترقی کرنے کے لیے. تو جو ترقی کا راستہ ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سیکھیں، بلکہ اس میں ہے کہ ہم مغربی علوم سیکھیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ ہم اسلام پہ تو ترک کیا ہوا ہے. یعنی قرآن کا جو وحی ہے اس کا سلسلہ تو اقرا سے شروع ہوتا ہے. اگلی سلائیڈ ہے یہ، نہیں اس سے پچھلی، ہاں یہ پچھلی، ہاں یہ.
تو ہم لوگوں کا جو ساری جو اجتماعی کوشش محنت ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تعلیم کا عروج ہو جائے، ہمارے امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز ہو جائیں، ہماری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جائیں جیسے کہ مغرب میں ہیں، ہمارا بجٹ جو ہے وہ ہماری پرائیورٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم فیکٹری بنائیں گے اور ہم یہ بنائیں گے، اسلامی تعلیمات حاصل کا فروغ ہوگا اور مسلمانوں کو ہم اخلاق اور کردار، اس پہ کوئی بجٹ نہیں ہے، نہ کوئی یونیورسٹی میں کلاس ہے، نہ کوئی اس پہ بات چل رہی ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے یعنی مغلوب الحال ہیں کہ مغرب والے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت رہنمائی کے لیے کافی نہیں، اس کو ہمیں سپلیمنٹ کرنا ہوگا مغربی علوم سے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کو مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو کیا وہ ہمیں واشنگٹن کنسنسس کے ذریعے سے بنے گی؟ آج کل تو لوگوں کا یہی خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہدیناہم نجدین، دونوں راستے دکھلا دیے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کا راستہ ڈھونڈ لے اور جو چاہے دوسرے راستے پہ چلے. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو کامل کر دیا. کامل کا کیا مطلب؟ کامل کہتے ہیں اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو پرفیکٹ ہوتا ہے جس کو کمال کے لفظ میں آیا ہے، اور ایک کمپلیٹ ہوتا ہے جو مکمل کا لفظ ہے. تو یعنی کمپلیٹ بھی ہے اور پرفیکٹ بھی ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی نقص ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی ہے، جو ساری ویسٹرن نالج جو 300 سال کی ہے وہ تو اسلام میں نہیں شامل ہے. اس کے معنی کہ یہ ہمارے لیے کامل ہدایت نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ اس میں کچھ نقص بھی ہیں تھوڑے بہت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے غلطی سے سود معاف کر دیا تھا اور سود کو حرام کر دیا تھا، اور بہت ساری ایسی رکاوٹیں ڈال دی ہیں جس سے ہم اب ان کے راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا بہت اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی تاکہ ہم آج کل کے زمانے کے مطابق چل سکیں. نیکسٹ سلائیڈ. تو اب یہ کیوں ہوا؟ اب ہمیں اسلام اجنبی بن گیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلام اجنبی بن کر آیا تھا، اجنبی بن جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ آج اسلام مسلمان کے لیے اجنبی ہے. آج مسلمان جو ہے وہ قرآن کے بجائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس کمپلیٹ اور پرفیکٹ گائیڈنس ہے، مگر مسلمان کہتا ہے کہ مجھے وہ IMF یا ہارورڈ کا ٹرینڈ ایکسپرٹ لا کے دو، وہ ہمارے معاشی مسائل کو حل کرے گا. نیکسٹ سلائیڈ. تو اب اس کی مثال ہمیں مسلمانوں کے میں بہت پرانے زمانے میں ملتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت جو المیہ پیش آیا ہے وہی المیہ ہے جو 1000 سال پہلے پیش آیا تھا، جب مسلمان، اسلام بہت ایک سادہ مذہب ہے، سیدھا سادہ. عربوں کا جو کہ صحرا کے بدو تھے، سیدھی سادھی بات سمجھتے تھے، کوئی بہت پیچیدہ ٹیڑھی میڑھی فلسفے والی بات نہیں سمجھتے تھے. تو جب پہلی مرتبہ گریک فلسفہ کا ترجمہ ہوا ہارون رشید کے زمانے میں غالباً، تو وہ کچھ مسلمان تھے جو اس سے بہت ہی یعنی بے انتہا اس سے مرعوب ہو گئے کہ واہ یہ کیا بات ہے، ایسی ایسی پیچیدہ دقیق مسئلے، باریک باریک مسئلے تھے جس کی بحث چلتی تھی جو اسلامی تاریخ میں بھی نہیں تھی، ہمارے فلسفے میں، ہمارے لٹریچر بہت سمپل تھا. تو لوگوں نے کہا کہ واہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، اور انہوں نے کہا کہ عقل اور وحی کا ایک ہی مقام ہے. جہاں عقل سے مراد ان کی گریک فلسفہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ گریک فلسفہ بھی دین کے برابر مان لیا جائے. اور اس کی انہوں نے دلیل بھی بڑی مضبوط دی کہ دیکھیں قرآن بھی عقل سے سمجھتے ہیں، تو عقل تو پرائمری ہے، عقل کو سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. تو آج بھی ایگزیکٹلی یہی مسئلہ استعمال ہو رہا ہے. اکنامکس کہتے ہیں کہ ریشنل بیہیویئر از دس، عقل یہ کہتی ہے، حالانکہ وہ جس کو اب اصل میں وہاں بھی یعنی معتزلہ میں بھی عقل دو مطلب میں استعمال ہے. ایک تو بیسک عقل ہے، سب کے پاس عقل ہے.
ایک عقل سے ان کی مراد تھی یونانی فلسفہ، یہ وہ عقل کے ذریعے سے نکالا گیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ یونانی فلسفہ اور قرآن کو ایک ہی حیثیت دے دی جائے، اور انہوں نے اس کو زبردستی لاگو بھی کر دیا امت پہ، کہا کہ یہ اب سے مذہب ہوگا، سب لوگ اس مسئلے کو مانیں گے، جو نہیں مانتا اس کو ہم سزا دیں گے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کو کوڑے پڑے گئے جب انہوں نے انکار کیا اس کو ماننے سے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات تسلیم کر لی جاتی کہ گریک فلسفہ اور وہ خلط ملط ہو جاتا تو ہمارا دین ختم ہو جاتا، مگر اللہ تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے نہیں ہوا، ورنہ ہو تو عیسائیت اسی طرح سے ختم ہوئی کہ عیسائیوں نے گریک فلسفے کو اپنے دین میں شامل کر لیا، اور پھر وہ مکس اتنا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بعد میں جب یہ باتیں سائنس نکلا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا تو نہیں ہے مرکز کائنات، انہوں نے کہا ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ہے مرکز، تو اب وہ دین ان کا نہیں کہتا تھا، دین میں تو کوئی بات نہیں ہے اب، یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی وحی اتری ہوگی کہ دنیا کائنات کا مرکز ہے، آبویسلی نہیں، مگر انہوں نے وہی تو اس چیز کے بارے میں تھے، اخلاق اور اعمال اور ایمان اور عقائد، اور تو یہ ہمارے قرآن میں بھی لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ چاند جو ہے اس میں یہ ترمیم کیوں ہوتی ہے، اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اس کا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسٹرونامیکل جواب نہیں دیا، حالانکہ دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور بتلا سکتے تھے کہ بھئی وہ چاند کا ریفلیکشن ہوتا ہے اور وہ ایسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے، وہ بتلا سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، تم اس سے اللہ کو پہچاننا سیکھو، اس کی فکر نہ کرو کہ وہ اس کا مون ریوالو کر رہا ہے اور چاند کا اس کا ریفلیکشن آتا ہے۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، اس کا جو فزکس کا ایسٹرانومی کا آنسر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو جب وہ فلسفہ مکس ہو گیا عیسائیوں کے ساتھ، تو پھر جب سائنس ابھرا اور اس نے تو ایک باقاعدہ ایک پورا پیریڈ ہے 2 صدیوں کا، جس کو کہتے ہیں کہ بیٹل بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن، جس میں گلیلیو بھی آیا اور بہت سارے اور، تو آہستہ آہستہ یہ لڑائی ہوتی رہی اور ریلیجن ہارتا رہا، آخر لوگوں نے دین ہی سے انکار کر دیا یورپ میں۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا اگر ہم یہ معتزلہ والی بات مان لیتے، اور یہ بات یعنی تقریباً زور سے لاگو ہوئی، اللہ تعالی نے بچا دیا، تو وہ پھر آخرکار مسلمانوں نے انکار کر دیا، اور الغزالی نے تحافت الفلاسفہ لکھے، اس نے کہا کہ یہ یونانی فلسفہ بالکل بیکار ہے، اس میں جا بجا غلطی ہے، اور اس میں تھوڑی سی چیزیں صحیح بھی ہیں، اور وہ بھی اس نے کا آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں اور زیادہ تر چیزیں غلط ہیں۔ تو اس کا آج بالکل وہی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، 100% مسلمانوں نے مغربی علوم کو قرآن سے برابری کیا، اس کے فوقیت دے رکھی ہے، اور ایک نہیں جا بجا ایسے اتنے سارے مقامات ہیں جہاں قرآن ٹکراتی ہے سیموئلسن سے، تو وہ کہتے ہیں سیموئلسن تو صحیح ہے، قرآن کی ہم کوئی وہ کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں۔ ابھی میرے پاس وہ ملیشیا میں کتاب چھپی ہے اسلامک اکنامکس پہ، بالکل ویسے ہی موٹی سی جیسی یہاں چھپی ہے، اس میں پورا وہی کلر ڈائیگرام اور چارٹ، بالکل جو ایڈیسن ویسلی کی جو مغربی کتابیں ہیں اس کی نقل اتاری ہے انہوں نے، اور شروع وہ ہوتی ہے کہ بھئی اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی اکنامکس کا تعریف کیا ہے، تو ویسے تو وہ یعنی لمبا چوڑا فلسفہ بگارتے ہیں کہ ہاں اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، جو کہ اس مغرب میں نہیں ہے۔ ہماری باتیں صحیح ہیں، جب تک کلام ہے نا، مسلمان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، فلسفہ بگارنے میں مسلمان بہت آگے، مگر اب جب پریکٹیکل باتوں پہ آئے تو کہتے ہیں کہ ہاں اچھا اسکیئرسٹی کی بات ہے، تو اسکیئرسٹی تو ہم نہیں مان سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے پہلے جنریشن نے بالکل اس سے انکار کر دیا تھا کہ اسکیئرسٹی نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی پرنسپل غلط ہے، تو ہمارے پہلے لوگ جو یعنی ارلی 20th سینچری جنہوں نے اسلامک اکنامکس ایجاد کی، انہوں نے کہا یہ کیپٹلزم بالکل خراب سسٹم ہے اور یہ کمیونزم بالکل خراب ہے اور اسلام ہمیں اس سے بہت بہتر سسٹم دیتا ہے، مگر اب ہمارے ہاں وہ اعتماد باقی نہیں رہا۔
تو ہم نے کہا کہ نہیں، ان کی بات غلط تو ہو ہی نہیں سکتی، اب ہم کیسے اس کو صحیح کریں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہمیں یعنی اب مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آیا کہ ان کی بات بھی ماننی ہے اور فضل اللہ بھی ماننا ہے، اب اس کی کیسے دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں؟ تو انہوں نے ایک چیز ایجاد کی جس کا نام ہے ریلیٹو اسکیئرسٹی. اس لفظ کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، کوئی اور اس کو جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، مگر مسلمانوں نے یہ ایک انجن فٹ کیا کہ کسی طرح سے قرآن اور سائمولسن کو فٹ کرنا ہے. تو انہوں نے یہ نام بنایا اور اس کا یہ مطلب انہوں نے ایجاد کیا کہ ریلیٹو اسکیئرسٹی کس کو کہتے ہیں کہ چیزیں تو بے انتہا موجود ہیں، تیل کے ذخائر دنیا میں ہیں، مگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور انسان کو اپنی محنت کرنی ہوگی اور اس کو نکالنا ہوگا، تب اس کے پاس آئے گا، تب اسکیئرسٹی دور ہوگی. تو اب وہ بات بھی صحیح ہو گئی کہ فضل اللہ ہے، تیل پڑا ہوا ہے، ذخائر ہیں زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، مگر نکالنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اس لیے اسکیئرسٹی بھی ہے. تو اب یہ مطلب ہے ریلیٹو اسکیئرسٹی. تو اب اسلامک اکنامکس یہ ہے کہ انسان کو محدود وسائل کے ساتھ، یعنی محدود نہیں، لامحدود وسائل کو اپنی محنت سے اس کو حاصل کرنا ہوگا، اور یہ کیسے کیا جائے گا. تو اب آپریشنلی اس ریلیٹو اسکیئرسٹی اور ویسٹ کے ڈیفینیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. آپریشنلی یہ ریلیٹو کا کام صرف یہ ہے، یعنی وہ بھی اسکیئرسٹی ہے، ہمارے یہاں بھی اسکیئرسٹی ہے، اور جو مسئلہ کہتے ہیں وہ اکنامکس کا، وہ بھی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. باقی یہ ہے کہ ریلیٹو کا کیا مقصد ہے کہ وہ اسلام سے، یعنی ہم باہر نہیں ہو جائیں کہیں. تو وہ ہم نے ایک پھندا پھینک دیا کہ اسلام پہ بھی ایک ہاتھ رکھ لیا، جب تک ہم مغرب کی اتباع کرنے پورا ہمارا وہ رشتہ ہی نہیں ٹوٹ جائے اسلام سے، تو ایک ہاتھ ہم نے وہاں پہ ڈال دیا. مگر کانسیپٹ تو وہی ہے جو ویسٹ، ہاں اسلامک اسکیئرسٹی، ہاں بالکل. تو یہ بات ہے کہ یہ تو ایک مثال ہے، ایک نہیں، اس کی بیسیوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے دیکھا کہ اسلام اور اس میں ٹکراؤ ہے، تو انہوں نے جیسے یہ پاورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقر جو ہے وہ میری وہ ہے عزت ہے، یا کچھ اس قسم کی بات، اور فقیروں کے ساتھ رہا کرو، اور فقر کی بہت سارے تعریف آئی ہیں. تو یہ ساری جو فقر کے بارے میں جو اچھی باتیں آئی ہیں وہ سب کو نظر انداز کیا، کیونکہ یہ تو مغرب سے ٹکراتی ہے. ہاں فقر کے بارے میں جو اکا دکا دوسرے قسم کے قول ملتے ہیں وہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا بہت اچھی چیز ہے، تو ہمیں قرآن چھانٹنی پڑتی ہے کہ کہاں پہ دنیا کی تعریف آئی ہے، دنیا کی بڑی مذمت آئی ہے، وہ اس کا کبھی تذکرہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ تو سیمول سے ٹکراتا ہے. دنیا کی تعریف آئی ہے، اور اس کو جہاں نہیں بھی آئی ہے وہاں پہ بھی اس کو لے لیتے ہیں. جیسے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا مانگو اور دنیا کو دین پہ ترجیح دو، وفی الآخرت، آخرت تو بعد میں آیا ہے، پہلے تو دنیا آئی ہے. اب اس کی ذرا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ آ رہا ہے. تو اس سے پیچھے آیا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو مجھ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، تو دنیا تو میں ان کو دے دوں گا، آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں قرآن جو ہے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ آج کل اس کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن جو ہے وہ تدریجی ہے، وہ ہر قسم کے، یعنی منافقوں کو بھی، یہودیوں کو بھی خطاب ہے، کمزور مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، مضبوط مسلمان، ہر آدمی کے لیے اپنے اپنے موقع پر. تو یہ اب ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں. تو ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم دنیا کو ترک کر دو، لات مار دو. حالانکہ یہ آیا ہے اور جگہ پہ آیا ہے اس کو کہ دنیا جو ہے بالکل ہی معمولی چیز ہے، اس کو آخرت بہت بہتر ہے اس سے، کئی جگہ پہ قرآن میں آیا. مگر اب اس وقت خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو دنیا سے بہت اشد محبت کہتے ہیں. تم سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ تم صرف دنیا مت مانگو. آیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کو صرف دنیا ملے گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب تم ایسا کرو کہ تم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگ لو. آتے نا پہلے، بے شک پہلے دنیا مانگو، بعد میں تھوڑی سی آخرت مانگ لو. تو یہ پہلا قدم ہوگا تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر آگے بڑھو گے تو اور آگے بڑھو گے. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، بلکہ اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کس سے خطاب کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. ایک اسٹریٹجی ہے یہاں پہ، ایک دعوت کا انداز ہے.
اسی طرح سے وہ آیا ہے کہ ایک آیت ہے جو ہر بار سائٹ ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ترغیب دیتے ہیں، تو وہ ہے قارون کے نام کہ تم لا تنسو نصیبا من الدنیا، کہ تم اپنی دنیا کا جو حصہ ہے وہ بھولو مت۔ اب ذرا سوچیں یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ قارون سے۔ کیا قارون ہو سکتا ہے کہ دنیا بھول جائے؟ اس کو اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہے ہیں کہ تم دنیا مت بھولنا۔ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا صالح آدمی ہوگا جو دنیا بھولے گا۔ تو اس کا جو تفسیر آئی ہے، جو پرانی تفسیریں ہیں، جب لوگ دھوکے میں نہیں تھے دنیا کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یعنی دنیا کے ذریعے سے آخرت کو خریدنا مت بھولنا۔ دنیا ہم خرچ کر کے آخرت خرید سکتے ہیں، تو تم دنیا میں مست ہو اتنا۔ اور یہی بات تھی اس کی، جو پوری بات چل رہی کہ تم تھوڑا زکوٰۃ دیا کرو، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا کیونکہ یہ تو سارا میری کمائی ہے۔ تو اس کو نصیحت کر رہے ہیں اسی کے قوم کے لوگ کہ لا تنسو نصیبا من الدنیا، تمہاری دنیا سے جو نصیب ہے وہ اب اس کا جو وہ اس کے ذریعے سے آخرت کمانا نہیں بھولو۔ دنیا میں تو وہ غرق ہے۔ اب اس کا جو ماڈرن انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ ہمیں سیمولسن کے ساتھ چلنا ہے، وہ یہ دیکھو دنیا کو اپنی یعنی دنیا بھی مضبوط طریقے سے ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے، قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اس سے مقصد میرا یہ ہے کہ مسلمانوں نے کس حد تک یعنی کمپرومائز کر لیا ہے کہ جو مغربی پوزیشن ہے اسی کی دلیل قرآن سے نکال رہے ہیں، غلط سلط، اور اس لیے ان کو ہمت نہیں ہے کہ وہ جب ٹکراؤ دیکھتے ہیں تو اب وہ مغرب والے تو خدا ہیں، وہ تو غلطی کر نہیں سکتے، تو اب اس سے انکار کر دینا کہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے۔ جیسے بہت سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم سب سے اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ نہیں کرو۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوٹیلٹی منیمائزیشن سکھلا رہے ہیں، سب سے اپنی جو عزیز ترین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کر دو، اس سے ہمیں یوٹیلٹی ہماری میکسیمائز ہوگی کہ منیمائز ہوگی۔ اچھا، اب یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کی بحث بہت سارے مسلمان اکانومسٹ نے کی ہے، اس کتاب میں مل جائے گی، اور سب اس کو اپروو کرتے ہیں کہ ہاں بھائی انسان تو ہے ہی ایسا، اور وہ کہتے ہیں دیکھو حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں لکھے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر دل کے اندر خواہشات ہوتی ہیں گھوڑوں کی، عورتوں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ یوٹیلٹی میکسیمائز کر رہے ہیں۔ تو اور یہ آیت کوئی تذکرہ نہیں کرتا، بھائی ٹھیک ہے یہ بھی ایک آیت ہے، دوسری ایک آیت ہے، اس کو بھی ذرا لے کے آ جاؤ، اس کے بارے میں بھی اپنا رائے کا اظہار کرو۔ نہیں، وہ ساری چیزیں جو سیمول سے ٹکراتی ہیں وہ تو ہم اپنی جیب میں بند کر کے رکھ دیں گے، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ جو چیز اس کو سپورٹ کرتی ہے، اب قرآن جو کہتی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہتوں کو گمراہ کرتی ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتی ہے۔ قرآن میں ہر قسم کی چیز ہے، اور اپنی مرضی پہ چلیں تو آپ اس کو جس طرح سے چاہیں اس کو انٹرپریٹ کر لیں، تو آپ اس سے کوئی بھی دلیل نہیں کر۔ میں بہت ہی رقیق مثالیں بھی دے سکتا ہوں کیونکہ لوگوں نے اپنے قرآن سے جو بھی خواہش ہے آپ اس کی کوئی نہ کوئی دلیل آپ نکال کے لے آ سکتے ہیں قرآن سے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن بہت رچ ہے۔ تو آج ہے وہ ہم لوگ چونکہ اپنی رہنمائی مغرب سے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے ہم نے غلط ہائی وے، اللہ تعالیٰ کے ہدینہ النجدین، تو وہ کس ہائی وے پہ چل رہے ہیں؟ وہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں یا وہ تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو اب ہم یہ سمجھنا کہ ہم ریاست مدینہ پہنچ جائیں گے مغرب کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ ہم لوگ مغرب کے علوم کے سامنے سجدہ کر رکھا ہے، اور یہی اقبال نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اقبال تو بچ گیا مگر ساری امت جو ہے وہ نہیں بچ سکی، اور انہوں نے تو آج تقریباً یعنی منہ سے تو کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا، مگر دل میں سب مسلمانوں کے یہی بات ہے کہ زیادہ تر کہ مغربی علوم قیمتی ہیں اور ہمارے قرآنی علوم کی کوئی قیمت نہیں، کم از کم اس حیثیت سے کہ دنیا میں ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔
ہاں قرآن سیکھ کے ہم آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، دنیا میں اگر ہمیں چلنا ہے تو مغرب کے پیچھے چلنا ہوگا. دنیا میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں، وہ ڈیولپڈ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مغرب کی تعلیمات ہیں. تو اب نیکسٹ سلائیڈ. اچھا ہاں یہ آپ آگے اس پہ پہلے سے. تو یہ کیفیت مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوئی؟ آج ہم نے کیسے اپنی قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان کی عبادت میں لگ گئے کہ مغربی علوم ہی سب چیزیں ہیں. تو اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 20th سینچری کے شروع میں 85% دنیا مغرب والوں کے قبضے میں تھی. تو یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ بہت اہم بات ہے اور قیمتی بات ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کالونائزیشن ہے یہ دراصل کانکویسٹ آف مائنڈ سے ہمارے دماغ کی کالونائزیشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو راج جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلتا ہے کہ ہر آدمی کے سر پہ ایک ڈنڈا لے کے پھر رہا ہے کوئی کہ تم اگر ادھر سے ادھر ہوئے تو، بلکہ وہ تو کارل مارکس نے کہا تھا کہ کیپٹلزم جو ہے وہ لیبررز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ لیبررز کی مرضی کے ساتھ، یعنی زبردستی نہیں. کیونکہ ہمیشہ پاور کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک علم کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے. اب ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پاور ڈنڈے کے زور سے ہے، بم ہے ان کے پاس اس لیے ان کے پاس طاقت ہے، مگر دراصل جو طاقت ہے ان کی وہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے، کہ ہم نے ان کے فلسفے کو قبول کر لیا تو اب ہم ان کے غلام ہو گئے. تو ذہنی غلامی جو ہے وہ دراصل جو مرکزی ہماری کمزوری کے سبب ہے. اور یہ وہ جولیس سیزر کی پلے ہے جو شیکسپیئر کی، وہ کہتا ہے کہ The fault, dear Brutus, lies not in our stars but in ourselves that we are underlings. کہ ہماری کمزوری ہماری تقدیر نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر کی کمی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں. اس وقت جو ہے وہ اربوں ڈالرز جو ہیں وہ سب سے غریب ترین ممالک امیر ترین ممالک کو ادا کر رہے ہیں، جس میں انٹرسٹ بھی ہے اور بھی بہت سارے قسم کے خراج ہیں. جو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہم سب نے قبول کر لیا ہے اور ہم سب اس کے ولنگ اسنٹ ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ٹریٹی ہم نے خود سے سائن کی، اور بہت سارے قانون قاعدے ہیں ان سے ہم سب خود چل رہے ہیں. آج ہمارے IMF سے ہم خود سگنیچر کریں گے کہ یہ شرائط ہیں اور یہ ہمیں قبول ہیں. ہم نے اپنی نظام جو ہے وہ معیشت کا وہی چلایا ہے جو وہ چلاتے ہیں، اور ہم اس کو اسی مشورے سے چلا رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت ہی گندا نظام ہے. ان کے ہاں بھی یہی وہ نظام ہے جس سے 50 لوگ دنیا کی آدھی دولت کماتے ہیں اور اربوں لوگ جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہی نظام بہترین ہے، حالانکہ ہمارے پاس دوسرا نظام ہے، مگر ہمارے پاس اپنے رب میں، اپنی قرآن میں، اپنی تاریخ میں کوئی اعتبار نہیں رہا. اب جو ہے ہماری آنکھوں میں بس وہ مغرب ہے. مغرب جو بھی کہتا ہے، مغربی نظام جو ہے وہی ہمیں چلانا ہے. اگر مغرب کہتا ہے کہ بینک تمہیں چاہیے تو ہم بینک چلائیں گے، اگر مغرب کہتا ہے کہ انشورنس چاہیے تو ہم انشورنس چلائیں گے. ہمارے پاس اپنا کیا تھا وہ ہمیں یاد بھی نہیں، پتہ بھی نہیں. اور اسلامی نظام کی میں 2-3 موٹی موٹی باتیں بتلا دوں. جو وہ ایک تو یہی ہے کہ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے سب لوگوں کی کہ سارے بچے پڑھ لکھ جائیں، اور یہ فرض کفایہ ہے. اگر ایک بھی باشندہ ہمارے ملک میں بھوکا ہے تو ہمیں اس کی جواب دہی دینی ہوگی. حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ اگر دجلہ کے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، دجلہ کے کنارے پر کوئی جانور بھوکا ہے تو اس کی مجھے پوچھ ہو جائے گی، یعنی انسانوں کو تو چھوڑ ہی دو. تو یہ اتنی بڑی، تو یہ ذمہ داری آج جو ہے وہ کسی کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں. جس آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ کھا سکتا ہے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ بھوکا مر جائے، ننگا رہے، اس کو تعلیم حاصل نہیں ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں.
یہ نظام ہے اور اسی نظام میں ہم چلنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارا نظام ہے اس سے یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں درجہ بہتر ہے. ہمیں آج تو اس کو خبر بھی نہیں کہ ایسا کوئی نظام تھا. ہمیں خبر بھی نہیں کہ 1000 سال تک کسی بچے کو فیس نہیں دینی پڑتی تھی پڑھنے کے لیے. تصور ہی نہیں تھا کہ یہ فیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں پیسہ دینا پڑے گا پڑھنے کے لیے. آج ہمیں اس کا تصور ہی نہیں کہ ایسی بھی کوئی چیز تھی. وہ کہتا ہے اقبال کے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. ایک تو یہ کہ ہم لٹ گئے، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، مگر وہ جو لاس تھا وہ بھی اب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی قیمتی چیز تھی جو ہم سے لے لی گئی ہے، اس کا بھی احساس نہیں باقی رہا. تو ہم نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اپنی غلامی قبول کر لی ہے. اور حدیث میں آیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے مگر کوئی طاقت نہیں ہوگی، وہ کافر ان کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے اوپر لوگ ٹوٹتے ہیں. تو وہ صحابہ بڑے حیران، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی یعنی ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہ وہ لوگ ایسا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے جس کو وہن کہتے ہیں. وہن کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، موت کا خوف. تو ایگزیکٹلی مغربی تعلیمات یہی ہیں کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، اسی میں جو کچھ کمانا ہے کما لو، پیسہ جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. اور آج سب مسلمان اسی خیالات کو لے کے پھر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے. نیکسٹ. ہاں، تو سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو کہتے نہیں، ایک منٹ، یہ ہمارا احساس کمتری ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں، وہ ڈیولپڈ ہیں، ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں. تو جب تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے آگے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں کہ نہیں وہ ہم سے برتر اور اعلیٰ اور افضل نہیں ہیں، تب تک ہم دراصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا راستہ ہے وہ دوسرا ہے، ان کا راستہ دوسرا ہے. اب جب ہم نے ان کے گول کو اپنا گول بنایا تو اب ہم ان کے پیچھے چلنے، ہم اپنا گول ہی بدل دیں کہ نہیں میں لا اعبد ما تعبدون، تم جس مال کی پرستش کرتے ہو میں اس کی پرستش نہیں کرتا، میں تو رب کی پرستش کرتا ہوں. تو ہم اپنا منہ موڑ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں تو وہ ہم سے پیچھے ہو جائیں گے. مگر ہم نے اپنا رخ جب تک ان کی طرف کر رکھا ہے تب وہ ہم سے آگے ہیں. تو یہ اب اگلے اس کو کلک کریں ذرا. اب ای میل کی طرف آتے ہیں. جمیل ظفر لاہور سے ای میل کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے شک پیچھے ہیں لیکن اخلاقی اقدار میں ہم ویسٹ سے بہت آگے ہیں. اخلاقی اقدار کا تعلق آپ کے لباس کے ساتھ نہیں کہ شلوار پہنا ہے اسکرٹ پہنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے بلاؤز پہنا ہے، آپ نے بلاؤز پہنا ہے یا قمیض پہنی ہے. اس کا تعلق بتاؤں؟ وہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ فلانا سومو سلاد کا بڑا پابند. انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، وہ معاملات میں بتاؤ کیسا ہے. تو ہمارے ہاں تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے. اللہ معاف کرے، یہ گلا سڑا ہوا معاشرہ ہے جس کے پلے ندامت بھی نہیں رہ گئی. ایک تو ہوتا ہے نا لیول کہ بندہ نادم ہو. میں گناتا ہوں چند چیزیں. پوری دنیا، مہذب دنیا میں اس کا آپ کو ہزارواں حصہ بھی اس گندگی کا نظر آئے، میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے حضور خود پیش کروں. سنتے جاؤ. کم تولنا، ملاوٹ، جھوٹی گواہی، عدالتیں جا کے دیکھو، ڈھیر لگے ہوئے ہیں پیشہ ور گواہوں کے. ذخیرہ اندوزی، تجاوزات، ناجائز منافع خوری، سرکاری اور نجی زمینوں پہ قبضہ، پورے ملک کے جنگل بیچ کے کھا گیا ٹمبر مافیا، مصنوعی مہنگائی، بلیک مارکیٹنگ، گندا دودھ، جعلی دوائیاں، جعلی پاسپورٹ، جعلی ذاتیں، جعلی ویزے، بکروں کو حلال کر کے تکبیر پڑھنے کے بعد گندا پانی انجیکٹ کرتے ہو بیچ میں. تمہارے ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں تو اخلاقیات کی بات کون سی اخلاقیات؟ پلے کیا ہے؟ مہذب دنیا میں جا کے کہو پوچھو کہیں یہ دودھ میں ملاوٹ تو نہیں، ان کو تمہاری بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ ادھر جا کے بات کرو، یہ جو جعلی دوا تو نہیں ہے. آپ یقین کرو وہ سمجھنے سے ان کے گمان میں بھی نہیں کہ کوئی شیطان اور ابلیس جعلی دوا بھی بنا ہے، دودھ میں ملاوٹ بھی کر سکتا ہے جو کس کی خوراک ہے؟ آپ کے بچے.
تو یہ بس ایک مظاہرہ تھا کہ کس شدید درجے کا، یعنی دس از سچ این ایکسٹریم ایگزامپل، ایسا میں نے اور پرفیکٹ ایگزامپل مجھے نہیں ملا ہے کہ یعنی ہماری سب چیز خراب، وہ سب چیز میں پرفیکٹ. ارے ہاں، ان کے یہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ جعلی دوائی بنائی جائے. اب اس نے یعنی یہ بالکل یعنی اس میں کوئی فیکٹ ہے ہی نہیں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں بھی برے لوگ ہیں، ان کے یہاں سے بہت برے ہیں. ان کے یہاں بے شمار جعلی دوائیاں بنتی ہیں اور لوگ اس کو بیچتے ہیں، اور ابھی بھی چل رہی ہے کہ سارے وہ ایک یعنی ایک نارکوٹک ہے جو لوگوں نے سلیپنگ پل کے جو وہ نشہ آور ہے اور وہ لوگوں کو ایڈکٹ کر دیتی ہے اس کارپوریشن کے خلاف کہ یہ تم نے اشتہار دے کے لوگوں کو بیچنا شروع کیا ہے اور اس سے جو ہے وہ ہمارے سب لوگ نشے میں مبتلا ہو گئے. ایک نہیں یعنی بے شمار کیسز ہیں انہوں نے غلط سلط. اور اس طرح سے اس کے نزدیک یہ کہتا ہے آگے جھوٹ بولنے کا تو تصور ہی نہیں ہے ان کے یہاں. اب وہ پورا کا پورا معاشرہ ٹرمپ سے لے کر باٹم تک روزانہ ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں اور اس پہ بہت سارے ان کے. تو یعنی ایک تو ان کو خدا بنا دیا، ایک اپنے آپ کو اسفل سافلین بنا دیا. دونوں باتیں غلط ہیں. یعنی ہمارے ہاں بھی برے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی برے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. تو سوال یہ پیدا تھا ہم اتنی یعنی شدید احساس کمتری ہمارے اندر آیا کیسے؟ یعنی جرمنی میں ان لوگوں نے پوری ایک یہودیوں کی نسل کشی کی، مگر وہ ایسے روتے رہنے تھے. ہمارے یہاں جو ہے وہ 2 لوگوں کو، لڑکوں کو، ابھی چند سال پہلے کچھ لڑکوں کو بڑی بری طرح سے پٹائی کر کے مار دیا تھا. تو کسی حضرت نے اقبال میں یعنی اخبار میں لکھا کہ وی آر اے نیشن آف کاکروچز، ہم تو سب یہ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا. تو ہم نے 2 لڑکے مر گئے اور بری طرح سے، اور بہت برا واقعہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے وہ جو پتھروں سے مار ہاں اسی طرح سے کچھ تھا. صحیح. تو سارا ملک ہی ہمارا خراب ہو گیا. اب جرمنی لگے کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے تو پوری ایک وہ یعنی 6 لاکھ یا بلکہ 6 ملین کہتے ہیں، 60 لاکھ یہودیوں کو ہم نے وہ زندہ جلا دیا، تو ہم لوگ تو نیشن آف کاکروچز ہو گئے. نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا. امریکنز نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے وہ کروڑوں عراقیوں کے موت کے گھاٹ اتار دیا اس لیے ہم لوگ نیشن آف کاکروچ ہو گئے. ہم لوگ 1-2 لوگوں کو مار دیں تو سارا نیشن ہی خراب ہو گیا. تو یہ یعنی یہ سر جو ریسنٹلی سری لنکا میں ہو گیا، اگر یہ پاکستان میں خدا نہ کرے ہو جاتا ہاں تو پھر پاکستان کے اوپر تو پورا ٹیپ ہوتا. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ہمارے یہاں جو ہے ہم کیوں یعنی ایسا ہے کہ ہم اتنی زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں. باقی ساری قوموں میں بھی گڑبڑ شڑبڑ ہوتی رہتی ہے یعنی، مگر وہ اتنا وہ نہیں کرتے. ہم لوگ جو ہیں وہ فوراً ہی لیٹ جاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. تو اس کو سمجھنا کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ کیوں ہے. تو اس کو ہمیں تاریخ دیکھنی پڑے گی، یہ پیدا کیسے ہوا، یہ بہت ضروری ہے. یہ احساس ہمیشہ سے ہم لوگ کے پاس ہے نہیں. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ساری دنیا میں دندناتے پھرتے تھے، ہم دنیا کے بادشاہ ہوتے تھے. پھر یہ ہوا کیسے؟ ہم لوگ اپنے ماحول کے قیدی ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ طاقت جو ہے وہ علم کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہے. اس کو پاور نالج کہتے ہیں کہ جو اصل طاقت ہے وہ دماغی طاقت ہے، لوگوں کے اوپر اپنے خیالات کو امپوز کرنا. اور وہ خیالات کیسے ہیں؟ وہ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھا جائے، ہم خوشی خوشی آتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہمیں نوکریاں ملتی ہیں. تو وہ خیالات کے ذریعے سے جو ہمیں برین واش کیا جاتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور اگر جو میسز ہیں وہ کہیں کہ بھئی یہ طاقتور ہیں، ہم ان کے خلاف ہو جائیں، تو وہ ان سے طاقت چھین سکتے ہیں. they never have enough power. تو فزیکل فورس کبھی بھی سب سے پاورفل چیز نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ یہ سافٹ پاور جو ہے نا، جو لوگوں کے ذہن کو بنانے کی علم، یہ سب سے امپورٹنٹ. تو ہم سب کے ذہن بنائے گئے ہیں جس میں ہمارے انفیریورٹی کمپلیکس گھولا گیا ہے. ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ تم غریب ہو، تم انڈر ڈیولپڈ ہو، ہم امیر ہیں، ہم ڈیولپڈ ہیں، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. تو اب اس
اس برین واشنگ سے آزادی کا راستہ کیا ہے؟ تو اس کا راستہ ہے، وہ بھی انہی کی ایجاد ہے، اس کو کہتے ہیں آرکیالوجی آف نالج، کہ یہ جو علم ہمارے پاس ہے، بجائے اس کے یہ پوچھنے کے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم ڈیولپڈ ہیں، یا ہم اس میدان پہ ہم جنگ ہی نہ لڑیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہم غریب ہیں، کیا وہ امیر ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ خیال پیدا کیسے ہوا۔ تو یہ جب ہم اس رخ میں دیکھتے ہیں، اس رخ میں ہمیں نہیں دکھلایا جاتا ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھ لو تم لوگ کے پاس سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، وہ جس طرح سے حسن نثار نے ایک وہ تقریر کی، اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کمپیوٹرز بنایا انہوں نے، اللہ بنایا انہوں نے، بلا بنایا، راکٹ چاند پہ پہنچا دیا، تم لوگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے ہم یعنی ایک پورا رٹا لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیا کیا ہمارے اندر کمزوریاں، خرابیاں۔ اس کے بجائے ہم یہ پوچھیں کہ ہم یہ رٹا کیوں لگا رہے ہیں، ہم ان کی تعریفوں کا پل کیوں باندھ رہے ہیں، ہم اپنی برائیوں کا پل کیوں باندھ رہے ہیں، آخر یہ خیال آیا کیسے، کیا یہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں؟ تو اب اس کے یہ خیال کب پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، یہ دیکھنے کی ضرورت۔ جب یہ دیکھتے ہیں تب ہمیں اس سے آزادی کا کہ کون سا دروازہ تھا جس سے ہم یہاں داخل ہوئے، تو وہ دروازہ جو ہے وہ ہمیں واپس بھی لے جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے۔ نیکسٹ، تو اب دیکھیں کہ کالونائزیشن ہوا تھا دنیا کا، یورپ نے کالونائز کیا۔ اب اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس میں ہم لوگ اس وقت جانا نہیں چاہتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا یورپ میں، اور ان کے پاس بہت ساری مصنوعات آ گئیں جس کے کھپت کرنی تھی ان کو۔ تو وہ کیسے، اب ان کے پاس ایک محدود بیس تھا کنزیومرز کا، اس کو انہوں نے استعمال کیا خوب، مگر کافی نہیں ثابت ہوا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں دنیا میں پھیلنا ہوگا، اور اس سے اپنے مال کو بیچنے کے لیے، تو وہ شروع میں نکلے ٹریڈنگ کے لیے کہ ہم اپنا ایکسیس مال دوسروں کو بیچیں گے، ان سے لائیں گے۔ مگر ساری دنیا میں، سارے معاشروں میں ایک پرنسپل ہے سیلف سفیشنسی کا، اور وہ سارے معاشرے اسی پرنسپل پہ قائم تھے کہ ہم اپنی ضرورت میں خود کفیل ہوں گے۔ ہاں تھوڑی بہت کوئی باہر کی چیز آ جائے تو وہ ہم لے لیں گے، مگر وہ ایسے ہی یعنی ایک فروعی چیز ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہوگی۔ تو یورپینز کے پاس جو مال تھا وہ کوئی اور اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا خریدنے میں۔ چائنا میں وہ جب وہ چائنی مصنوعات ان کو بہت پسند آئی، وہ لینا چاہتے تھے، تو کہ بیچو، جیسے چائے ہے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، تو وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے، یعنی ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، چاندی مانگتے تھے۔ بڑا مسئلہ پیش آیا کہ چاندی تو ان کے پاس لمیٹڈ تھی، محدود وسائل تھے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا لوگ نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہم زبردستی ان پہ قبضہ کیا گیا، اور جو مقامی جو سیلف سفیشینٹ اکانومیز تھی ان کو توڑ دیا گیا، اور تھیوریز سکھلائی گئی۔ تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے۔ کیا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ بھائی تم اپنی چیز کرو، ہم اپنا کام کریں گے، تو تم جو ہے وہ تمہارا کام کیا ہے، ہمارا کام انڈیا میں یہ ہے کہ ہم کاٹن اگائیں، اور امریکہ کا وہ انگلینڈ کا کام یہ ہے کہ وہ شرٹ بنائے۔ حالانکہ جب انگریز آئے تو ہماری جو کاٹن انڈسٹری تھی، جو فیبریکیشن کی انڈسٹری تھی، وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھی ان سے، اور بہت ساری ہماری ٹیکنالوجیز وہ لے کے گئے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ تم وہ کپاس اگاؤ، اور ہمارا کمپیریٹیو یہ ایک یعنی بالکل ہی اونگی سی تھیوری، بونگی تھیوری آج بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ غلام رکھا جائے۔ تو اور اس میں پھر یہ جو سیلف سفیشنسی والی تھیوری ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ ابھی بھی یہی حال ہے کہ اب سیلف سفیشنسی کوئی نہیں بلیو کرتا، تاکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا کام کریں اور دوسروں سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں منگوائیں، اور جس میں ہم اسپیشلائز کرتے ہیں وہ ہم دوسروں کو دیں۔ تو یہ تو انہوں نے ساری دنیا میں لوٹ مار مچائی، مگر جو جیسے کہ میں نے کہا کہ فزیکل پاور کے ساتھ ساتھ سافٹ پاور بھی ضروری ہے۔ اس کو جسٹیفائی کرنا ضروری تھا
کہ ہم کیوں ساری دنیا میں دہشت گردی کریں، لوٹ مار مچائیں. تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک فلسفہ ایجاد کیا کہ ہم لوگ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، گورے آدمی کے پاس عقل ہوتی ہے، کالے آدمی کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، تو ہم لوگ مستحق ہیں کہ ہم ساری دنیا پہ حکومت کریں. ہم لوگ سویلائزڈ ہیں، باقی لوگ جنگلی ہیں. حالانکہ یعنی ہمارا سویلائزیشن صدیوں پرانا تھا، وہ نئے نئے تازہ نووارد تھے، سویلائز بھی نہیں تھے، زیادہ جنگلی ہی لوگ تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساری دنیا وحشی تھی، جنگلی تھی، انسیولائز تھی، ساری دنیا میں بیڈ گورننس چل رہا تھا، سب لوگ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپس تھیں، ہمارے پاس ڈیموکریسی تھی. یہ ساری چیزیں متھ ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ ایجاد ہوئی تاکہ اس کا جسٹیفیکیشن ہو کہ ہم ساری دنیا پہ طاقت تاراج کریں. اور وہ جو چیز جو کہ اصل میں ایک یعنی بالکل اس کا سمجھنے کے لیے عراق کو دیکھ لینا کافی ہے کہ جب وہ انہوں نے انویژن کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو مرضی آئے کریں، ہم عراق کو مغلوب کریں گے اور اس کی ہم قتل و غارت کریں گے اور لاکھوں کروڑوں کو پورا اڑا دیں گے ملک، کیونکہ ہمیں تیل پہ قبضہ کرنا ہے. چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے، طاقت تو تھی ان کے پاس، مگر یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں، عراق میں ایک بہت ہی ظالم ڈکٹیٹر ہے اور وہ اپنی عوام پہ ظلم کر رہا ہے، تو ہم ان کی عوام کو ڈیموکریسی دیں گے جا کے اور ان کے عوام کو اس کے ظلم سے بچائیں گے. یہ انہوں نے کہا. یہ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس، ڈکٹیٹر کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں اور وہ ساری دنیا کو اذیت پہنچا سکتا ہے، تو ہمیں اس کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ قبضہ کرنا ہے. اور بھی انہوں نے 2-3 چیزیں کہیں اسی قسم کی کہ یعنی ساری دنیا کے عالم کا فلاح ان کے نزدیک تھا اور وہ اس کی خاطر وہ جا کے جنگ لڑ رہے تھے. اور اسی سے نے کہا کہ آپ تو ان کے تیل پہ قبضہ کر رہے ہیں. نہیں بھلا ہم ایسا کیسے کریں گے؟ یہ ہمارے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دراصل بات تو یہی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ اگر سب ان کے اس دھوکے میں آ جائیں، اور یوں ہی ہے کہ ایکچولی میں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ کانکویسٹ ڈیوائن کہ فرض کرو کہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے عراق پہ جیسا کہ وہ چاہ رہے تھے، جو کہ نہیں ہوا، اور پھر وہ سکولز ان کے ہاتھ میں آ جاتے، پھر وہ ان کو پڑھاتے ان کے بچوں کو، عراقیوں کے، کہ تمہارے ہاں ایک بہت ظالم ڈکٹیٹر تھا، تمہارے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، تم لوگ جنگلی تھے، ہم لوگ آئے، ہم لوگ نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھلایا، ہم نے تمہیں تہذیب یافتہ بنایا، ہم نے تمہیں ڈیموکریسی دی. ان کے بچے جو ہیں بہت کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد تو بالکل ہی وحشی لوگ تھے، جنگلی لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور یہ گورے ہمارے محسن ہیں اور یہ ہم سے ایڈوانسڈ ہیں. اور بالکل یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں آج کہ ہمارے آباء، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ہمارا لیول ہی نہیں ہے، ہم تو وحشی ہیں، جنگلی ہیں، اور یہ لوگ ہیں، ہاں یہ لوگ صداقت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں اور سویلائزیشن کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ ضروری ہے تاکہ اس کو جسٹیفائی کیا جائے، اس کالونائزیشن کو. تو یہ کالونائزیشن کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ احساس کمتری پیدا ہوا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اب یہ ساری دنیا کو یہی باور کیا گیا کہ عراق جو ہے اس میں یہ ساری مسئلے ہیں اور اس کو ہم جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت سب کے سامنے ہے. مگر پھر بھی جو بات چل رہی ہے ایوان میں، وہ کہیں نہیں چل رہی کہ انہوں نے جھوٹ بولا. حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور یہ بات واضح بھی ہوئی اور آئی بھی کہ ہاں یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے بارے میں جھوٹ بولا گیا تھا. وہ پریزیڈنٹ نے CIA کو مجبور کیا کہ اس کے لیے کہیں سے ایویڈنس گھڑ کے لاؤ، تو CIA نے جھوٹا ایویڈنس گھڑ کے پیش کیا، اور یہ ایویڈنس جو ہے وہ UK اور USA کی عوام کو سمجھانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگ اس پہ اگری کر جائیں، ورنہ وہ اگری نہیں کرتے. ہم خواہ کے کیوں جا کے اپنی جانیں قربان کریں عراق میں؟ تو وہ ان کو جھوٹ بول کے، مگر یہ بات نہیں چل رہی ہے. ابھی یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے اور اس میڈیا کے ذریعے سے عوام کے ذہن کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ سب سے اہم بات ہے. ابھی یہ جو بریگزٹ ہوئی اس کے بارے میں ایک ٹیڈ ٹاک ہے ریسنٹلی،
جس میں ایک جرنلسٹ ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں گئی اور اس میں جا کے میں نے، اس میں بہت اسٹرانگ ووٹ تھا بریگزٹ کے لیے کہ یورپین یونین کو نکلنا جانا چاہیے، سے ہمیں نکلنا چاہیے. تو یہ کیوں ہمارے لوگوں نے اتنا ووٹ دیا؟ میں اس کو، مجھے نیوز پیپر میں جا کے پتہ کرو، لوگوں سے پوچھو. تو لوگوں نے بڑی میں وہاں گئی تو میں نے، اس نے پہلے دیکھا کہ میں جب وہاں سے نکلی تھی تو وہ بالکل ہی مفلوق الحال تھا، اور آج جو ہے وہاں شائنی بلڈنگز ہیں، اور سب بلڈنگز جو ہیں وہ یورپین یونین کی منی سے بنی ہیں. تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ، اور اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں، بڑا بڑا پلیک ہے کہ یورپین یونین نے یہ بلڈنگ بنائی ہے. بہت ساری اس نے اپنی وہ ٹیڈ ٹاک میں اس نے پکچرز دکھلائی ہیں. تو وہ اس نے کہا کہ یعنی ان لوگوں پہ اتنا احسان ہے یورپین یونین کا، تو یہ کیوں اس سے نکلنا چاہتے؟ تو میں نے پوچھا لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ وہ امیگرینٹس آ جائیں گے، وہ ترکی آنے والا ہے، اور یہ اسلام آ جائے گا. تو ہمارے گاؤں میں کوئی بھی امیگرینٹ نہیں. ایک خاتون میں نے ڈھونڈی جو فارنر تھی، جو بیلجین تھی، اس کے علاوہ تو کوئی ہمارے ہاں کوئی وہ ہی نہیں تھا. تو امیگرینٹس کا ان کو کیوں ڈر؟ اور انہوں نے آنگی مانگی ہاکی، بہت سارے جھوٹ. تو پتہ چلا کہ فیس بک پہ کیمپینز چلی تھیں کہ ہاں ترکی آ جائے گا، ہاں یہ ہو جائے گا یا ہو جائے گا. اور ایک دن الیکشن سے پہلے اس پہ لاکھوں، اور کس نے خرچ کیا تھا وہ نام بھی لوگوں کو پتہ تھے، تو وہ اس نے بتلائے. تو گویا اس طرح، اور ٹرمپ کا الیکشن بھی اسی طرح سے ہو گیا. ایک دن پہلے لمبی چوڑی وہ کیمپین چلی سوشل میڈیا پہ، جس سے لوگوں کے ذہن متاثر ہو گئے. اور اسی طرح سے برازیل کا الیکشن سوئنگ ہو گیا. ایک آدمی جو بہت ہی ان پاپولر تھا وہ الیکشن جیت گیا غیر متوقع طور پہ، آخری منٹ پہ اس کے. یہ جو اسی طرح سے ساری دنیا میں ہو رہا ہے. تو جو نالج کا کنٹرول ہے اس سے لوگوں کے ذہن کنٹرول ہوتے ہیں، تو وہ خود ان کے ایکشنز بھی کنٹرول ہوتے ہیں. ہمارے یہاں خاص طور پہ کالونائزیشن نے، یعنی ایک تو یہ شارٹ ٹرم ایفرٹ ہے، ایک لانگ ٹرم ایفرٹ ہے، جس میں ہمارے ذہنوں کو بنایا گیا اور اس پہ یعنی محنت کی گئی اور ہمارے اعتماد کو توڑا گیا. ٹیپو سلطان کا لباس جو انہوں نے اپنے نائب قاصد کو اپنے اس کو پہنایا، تو ہم جب جاتے تھے ان کے درباروں میں تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بادشاہ ان کے نوکر ہیں. علماء کی بے عزتی کی گئی. اوقاف جس کے ذریعے سے ہمارا سارا تعلیم کا نظام چلتا تھا، ان سب کو توڑ دیا گیا، ان قبضہ کر لیا گیا. تو گویا ہماری یعنی دل کو، روح کو مغلوب کیا گیا. اور میکالے کے ایجوکیشن کے ذریعے سے ایک احساس کمتری پیدا کیا گیا، اور وہ آج بھی وہی نظام نہیں ویسے ہی چل رہا ہے. ہمارے دل و دماغ اسی طرح سے ٹرین کیے جاتے ہیں. میری بیٹی نے ایک دن آ کے بتلایا، وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتی تھی، کہ اس کی ٹیچر نے ایک سبق میں پڑھایا کہ دیکھو، اس جرمنی کی کوئی تصویر تھی کہ دیکھو ان کے ہاں سڑکیں جو ہے صاف رہتی ہیں، ہماری سڑکیں گندی رہتی ہیں، اور ان کے ہاں یہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. وہی وہ جو حسن نثار والی بات ہے، وہ باقاعدہ سبق میں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ تو فرشتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ جانور ہیں ان کے سامنے. تو ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے آزادی حاصل کرتے ہیں. ہم لوگ یعنی پولیٹیکل آزادی تو ہمارے حاصل ہو گئی ہے، مگر ذہنی طور پہ ہم ابھی بھی غلام ہیں. تو آج ہم ذہنی غلامی سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں 5 یہاں پہ میں نے نکتے لکھے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو سکھلائے گئے ہیں. اور یہ بس ایسے ہی ایک لسٹ ہے، یعنی میں نے ایک بار لسٹ بنانے کے لیے بیٹھا تھا کہ وہ کون سے زہر ہیں جو ہم نے پیے ہوئے ہیں جو کہ نکالنے کی ضرورت. تو 20 لکھنے کے بعد جو ہے میرا قلم تھک گیا، مگر وہ نکتے ختم نہیں ہوئے. تو یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو ہمیں سکھلائی گئی ہیں، جو کہ ہمارے ذہنوں کے اندر زہر کے طور پہ اثر کرتی ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں. تو ایک بات ہے یورو سینٹرک ہسٹری، یعنی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے نظریے سے بتلانا ہے، جس میں یہ ہے کہ تاریخ تو شروع ہی ہوتی ہے یورپ سے 16 سینچری سے، اس سے پہلے تو کچھ ہوا نہیں تھا دنیا میں. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، تو یہ ایک ایکسیڈنٹ سے وجود میں آئی، اور زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں. یہ ہم لوگوں کو کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ زندگی بلا مقصد ہے، مگر جب ہم
ہزاروں چیزیں پڑھ جاتے ہیں اور اس میں کبھی اس کا تذکرہ نہیں آتا ہے تو ہمیں آٹومیٹیکلی یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا مقصد کی بحث کرنا فضول ہے۔ اس کے بعد یہ کانسیپٹ ہے سیکولر نالج کی، کہ علوم کی بعض شاخیں ایسی ہیں جو کہ دین سے باہر ہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ بھی ہمیں سکھلایا جاتا ہے کہ بھئی اکنامکس جو ہے یہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یہ ساری چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، مگر یہ ہمیں سکھلائی جاتی ہے۔ پھر ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی طرح کا ہو جانا اور ان کے طریقے پہ چلنا، تو یہ بھی ایک سبق ہے جو ہمیں سکھلایا جاتا ہے۔ اور اس کا یعنی لفظ ہی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز وہ ہیں، وہ نمونہ ہمارے سامنے ہے، انڈر ڈیولپڈ ہم ہیں، تو یہ بھی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ کہ ہم ان کے جیسے بن جائیں، اور یہ کہ ڈیولپمنٹ کا کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں جاتا۔ اور پھر انسان جو ہے وہ دراصل صرف ایک عقل ہے، اور اس کے اندر دل نہیں ہوتا، اس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ یہ بھی ان کے تصورات ہیں جو ہمیں دیے جاتے ہیں۔ بھائی یعنی عقل کا ہر وقت تذکرہ ہوتا ہے اور انسان کا دل کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہماری اکنامکس کورسز میں کم از کم۔ تو ان سب پوائنٹس پہ تھوڑا سا تفصیل یہ ہے کہ یورو سینٹرک ہسٹری میں یہی بتلایا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے تاریکی میں تھی جب تک کہ عقل کا سورج یورپ میں طلوع نہیں ہوا۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے دنیا میں روشنی لائی، اور یہ جو یورپ میں روشنی ہوئی، انلائٹنمنٹ جو ہے، یہ بھی قرآن ہی کی روشنی کی جھلک ہے۔ اور یورپ نے اندلس کی لائبریریز میں لاکھوں کتابیں حاصل کی جو کہ مسلمانوں نے جمع کی تھیں، اور مسلمانوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ساری مسلمانوں کی کتابیں، مسلمانوں کی کتابیں بہت زیادہ تھیں، مگر ساری دنیا سے مسلمان کے پاس علم کا کوئی وہ نہیں ہے، ساری دنیا سے انہوں نے، چین سے، جاپان سے، جہاں جہاں سے کتاب ملتی تھی وہ سب انہوں نے لی تھی۔ یونانی فلسفہ بھی لیا تھا، اس میں سے جو چیزیں تھیں اس میں یعنی مسلمانوں نے اس میں بہت اضافہ کیا، جو بہت ساری غلط، یعنی یونانی فلسفہ جھوٹ کا پلندہ تھا، اس میں خداؤں کی بات تھی، وہ سارا انہوں نے صاف کر دیا، اس میں جو گندی غلط باتیں تھیں وہ نکال دیں، جو صحیح باتیں تھیں اس کو بنیاد تھی اس کو پک کیا، اس پہ بہت ترقی کی۔ تو کتاب ہے انلائٹنڈ قرآن، جس میں تفصیل بتلائی گئی کہ قرآن نے کیسے کیسے انلائٹمنٹ کے تھنکرز کو متاثر کیا، ان کو کیسے ہمت دلائی کہ اپنے سارے ٹریڈیشن کے خلاف بغاوت کریں گے۔ قرآن میں دکھلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سارا آباء و اجداد سے ایسے سوچتا ہے، مگر اپنی عقل استعمال کرو۔ تو یہ انہوں نے کرنا شروع کیا کہ اپنی عقل استعمال کرو، کیا اگر بات سارے لوگ کہہ رہے ہیں مگر غلط ہے پھر بھی وہ غلط ہو جائے گی۔ جیفرسنز قرآن ہے کہ جس میں اس نے دکھلایا کہ کیسے قرآن نے جیفرسن کو اور US کانسٹیٹیوشن کو اثر کیا۔ تو اس طرح سے تو قرآن کا اثر ہے، اور بہت سارے اثرات ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، مگر جو اصل بات ہے وہ جیک گوڈی نے لکھی ہے، تھیفٹ آف ہسٹری کے، یہ اس کو انہوں نے چھپا دیا اور چرا لیا، اور بہت ساری انہوں نے ایجادات دوسروں سے لی اور اس کے اپنے نام سے منسوب کر دیا۔ تو اس سے بھی ہمارا احساس کمتری پیدا کہ ساری اچھی چیز، کوئی بھی چیز دیکھو وہ یورپین نے ایجاد کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کوارڈریٹک ایکویشنز ہم لوگ نے بنائے، کیلکولس جو ہے وہ ان کو نہیں آتا تھا، باہر سے آیا۔ فزکس، ہر چیز کے اصول ابن الحسم نے بنائے۔ تو مگر آپٹکس، جو کہ ایک کتاب ہے آپٹکس کی جو ابن الحسم کی ہے، جو بیسیکلی نیوٹن نے ترجمہ کی ہے ساری، اور اسی سے اس نے بہت کچھ سیکھا اور اس سے پھر اس نے آگے بڑھا۔ تو یہ کوئی تذکرہ ہی نہیں آتا ہسٹری میں۔ جب اس کا تذکرہ نہیں آتا ہے تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ جاہل تھے، گنوار تھے، ہم نے ساری تاریخ 1000 سال میں ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کو اگر یہ آتا ہے کہ نیوٹن نے ابن الحسم سے سیکھا، نیوٹن نے بالکل خود کہا کہ میں نے جہاں تک پہنچا ہوں تو میں جائنٹس کے شولڈرز پہ، جو بڑے بڑے یعنی قد آدم لوگ تھے، ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے میں اس حد تک دیکھ چکا ہوں۔ تو وہ کون سے جائنٹس تھے؟ وہ سارے مسلمان جائنٹس تھے جن کے اوپر وہ کہ کندھوں پہ بیٹھ کے اس نے ترقی کی۔ تو مگر یہ ہمیں پتہ نہیں، اور وہ ہمیں بتلاتے نہیں، اس کو چھپاتے ہیں باضابطہ۔ تو جو دوسری نقطہ ہے جس پہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لائف از میننگ لیس۔ چونکہ میننگ آف لائف کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا ہے، اس لیے آٹومیٹیکلی یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ میننگ جو بھی ہے، جو بھی ہم چاہیں کہیں، کیونکہ یعنی اگر ہمیں
میتھمیٹکس سیکھنی ہے تو اس میں ہمیں پہلے فریکشن سکھلاتے ہیں، پھر ڈیسیمل سکھلاتے ہیں، پھر اور آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو قدم بقدم بہت آگے جاتے ہیں. تو اب میننگ آف لائف کا کبھی تذکرہ ہے نہیں، اس میں جو مرضی ہے تم سوچ لو، اس کے بارے میں کوئی ہمیں بحث نہیں. حالانکہ اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے، ہمارے علماء نے بھی بحث کی ہے اور معاشروں نے بھی بحث کی ہے. تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے تو اپنے فیتھ سے انکار کر دیا، اور فیتھ سے انکار ان کا بالکل صحیح تھا، کیونکہ ان کا فیتھ بہت ہی اس میں انہوں نے بہت ساری غلط چیزیں شامل کر دی تھیں، تو اس سے بھی ان کو ہم نہیں کہہ سکتے انہوں نے غلط انکار کیا. تو اب جب انہوں نے عیسائیت سے انکار کیا تو اب سامنے یہ مسئلہ پیش آیا، معمہ پیش آیا کہ یہ کائنات اگر کسی نے بنائی نہیں تو کیسے بنی؟ اب اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ خود سے بن گئی. جب آپ نے بنانے والے سے انکار کیا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا اب انسان کیسے بنا؟ تو وہ بھی خود سے بن گیا. اب یہ کافی دیر تک اس معمے میں مبتلا رہے کہ آخر یہ کیسے خود سے بنا، یہ تو یعنی بات عقل کے خلاف لگتی ہے. چنانچہ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ جب تک ہمارے پاس ایوولوشن تھیوری نہیں تھی تب تک ایتھیسٹ کو کوئی یعنی یہ عقلی کوئی وہ نہیں، عقل اس سے انکار کرتی ہے ایتھیزم سے، کہ کیسے ہم یعنی جیسے کہ ایک گھڑی ہو ہمارے سامنے اور بہت پیچیدہ سی ہے، واچ میکر آرگیومنٹ ہے بہت مشہور. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کے گروز ہیں، ہم کہیں کہ یہ خود بخود بن گئی تو آدمی کہے گا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنی پیچیدہ سی چیز ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہوگا. اسی طرح سے انسان اور یہ کائنات اور یہ نظام جو اتنا ہی پیچیدہ ہے کہ اس میں یعنی جو پتے ہیں ان کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں. ہم لوگ آکسیجن لیتے ہیں اندر اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں اور اس سے آکسیجن سے ہمیں انرجی ملتی ہے. تو یعنی یہ دونوں چیزیں بیلنسڈ ہیں. اگر درخت نہیں ہوگا تو ہمیں مسئلہ ہوگا، اور ہم نہیں ہوگے تو درختوں کو مسئلہ ہوگا. تو یہ کیسے یعنی یہ خود بخود بن گیا؟ عقل اس کو نہیں مانتی. تو مگر ان لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہیومنز بھی خود بخود پیدا ہو گئے. تو جب ہیومنز خود بخود، کائنات خود بخود، تو زندگی کا کوئی مطلب نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا ایمان پہ، جس کو کہتے ہیں ٹراما آف لاس آف فیتھ. ایمان جو ہے وہ ہمیں زندگی میں یعنی بہت ساری تسلی دیتا ہے کہ اگر ہمیں غم ہے کسی چیز کا تو ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور ہم اس سے مانگ سکتے ہیں، اور آج نہیں تو کل انصاف ہوگا، اور آج اگر ہمیں غم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ ساری تسلی ہٹ گئی. نہیں، یہ دنیا تو بالکل ہی ٹھنڈی جگہ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہارے اوپر بے شمار ظلم ہو جائے اور تو کوئی اس کی تلافی نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی نے اپنے مزے کے لیے لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو بہت اچھا، ٹھیک کیا، وہ اس کے پاس طاقت تھی. اور وہ لوگ جو مر گئے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی. تو یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ تصور ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ آن دا ہارٹ آف دس ٹریجڈی. یہ بہت بڑا المیہ ہے، مگر ہمیں اس المیہ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ حقیقت ہے. اب حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ ہم یہ تلخ گوٹ پی لیں اور اس کو قبول کر لیں. تو انہوں نے اس کو قبول کیا تو تقریباً یعنی ان کو سارے ان کے جو 19ویں صدی کے سوشل تھنکرز تھے ان کو یعنی وہ ہو گیا، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ. البرٹ کامو نے لکھا، اور یہ بات بہت سارے لوگوں نے اسی قسم کی باتیں لکھی، کہ بس ایک ہی سوال ہے جو فلسفے کا سوال ہے، یہ کہ خودکشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر زندگی واقعی بالکل ہی بے مطلب ہے تو پھر ایسی زندگی کا جینے کا کیا فائدہ؟ تو کیا اس کے جینے کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جینے کا فائدہ ہے تو بتلاؤ، زندگی کا کوئی مقصد بتلاؤ تو پھر ہم جئیں اس کی خاطر. جس کی خاطر اگر کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کی خاطر جیا جائے تو پھر یہ زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟
تو یہ ان کے سامنے سوال آیا. اب تو وہ اس سوال کو کرنا بھی بھول گئے. نیکسٹ. تو اب جو ہے وہ ہمیں تعلیم دی جاتی کس چیز کی کہ یعنی اب یوزفل یوزلیس اس کا کوئی مطلب نہیں. انسان جو مرضی ہے سیکھے. اگر ہم کیونکہ یہ میرا شوق کی بات ہے. ہر انسان کا شوق ہے. جس چیز کا شوق ہے وہ پڑھو, جس چیز کا نہیں شوق ہے وہ نہیں پڑھو. کام کی چیز کیا ہے وہ میں فیصلہ کروں گا. ہر انسان کا فیصلہ الگ ہوگا. تو اس لیے یوزفل یوزلیس نالج کوئی نہیں ہے. سیکولر نالج زیادہ تر چیزیں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. اصل علم وہ چیز ہے جس کا دین سے کوئی تعلق. دین خود ہی جاہلیت ہے. تو اب جو ان کا رخ چلا علم کا, اصل میں وہاں ان کے یہاں یہ ہوا کہ بہت سارے دین پیدا ہو گئے پروٹیسٹنٹ میں, اور ان کی آپس میں جنگ و جدال شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے سب لوگ دین سے بیزار ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے علوم بنانے چاہیے جس پہ سب کا اتفاق ہو. تو وہ آبجیکٹو نالج ہوگی, وہ ریشنل ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ ہم صرف اس چیز کی بات کریں گے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, جس پہ سب کا اتفاق ہو. ہم اس کی بات نہیں کریں گے جو نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ اس پہ اتفاق نہیں ہوگا. تو یہ آبجیکٹو نالج جو ہے یہ قیمتی ہے. اور جو سبجیکٹو چیز ہے, جو میری رائے ہے, جو تمہاری رائے, اس کی کوئی قیمت نہیں, کیونکہ اس سے تو جھگڑا ہوتا ہے. میری رائے یہ ہے, تمہاری رائے یہ ہے, ہم دونوں کا لڑائی ہو جائے گی. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی ان کا تاریخی تجربہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سبجیکٹو کو بات کو الگ چھوڑو. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ نہیں ہے, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, موت کے بعد کیا ہونا ہے, اس میں ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہے, اس کو چھوڑ دو. تو آبجیکٹیوٹی ہے وہ اصل چیز ہے. تو آبجیکٹو جو ہے وہ سیکولر ہے, اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں. تو یہ تصورات پیدا ہو گئے ان کی تعلیم میں. نیکسٹ. تو اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب آخرت بھی نہیں, قیامت بھی نہیں, یوم الجزا بھی نہیں, تو اب کیا ہے, ہمیں دنیا میں جنت بنانی ہے. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. تو اب دنیا کی ویلتھ جو ہے یہی سب کچھ ہے. تو چنانچہ جو ایڈم اسمتھ کی کتاب ہے دا ویلتھ آف نیشنز, اور ہمیشہ سے یہی بات چلے گی کہ ویلتھ جو ہے وہ اصل چیز ہے. دنیا ہی میں ہمیں اپنی جنت تلاش کرنی ہوگی. تو لذت جس چیز سے ملتی ہے وہی سچ ہے. جو جیرمی بینتھم ہے, جس نے یوٹیلیٹیرینزم بنایا, جو کہ دین ہے اکنامکس کا, اس نے یہی کہا کہ دیکھو برائی اور بھلائی, اچھی نیکی, بدی, گناہ, ثواب, اس سے تو کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, تو سب سبجیکٹو چیزیں ہیں. تو اب مگر اس کی ہمیں ضرورت ہے یہ پتہ چلانے کی کہ کون سا کام کرنے کا ہے, کون سا کام نہیں کرنے کا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے, کرنے کا وہ کام ہے جس سے تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے, اور نہیں کرنے کا وہ کام ہے جس سے تمہیں غم ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور اجتماعی طور پہ بھی یہ ہے کہ میکسیمائز دا ویلفیئر آف ایوری بڈی. تو یہ اس نے باقاعدہ لکھا کہ یہ میں دین کرسچینٹی کا بدل پیش کر رہا ہوں. تو یہ ایک نیا دین لے کے آیا کہ کرسچینٹی تو بیکار ہے. تو اب ہمیں پھر بھی فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ اچھا نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے, کیونکہ چلنا تو ہے کسی راستے پہ, تو کس راستے پہ چلیں. تو یہ یوٹیلیٹریزم اس نے اپنا آلٹرنیٹیو دین بنایا. اور یہ دین کیا ہے, نفس پرستی کا دین ہے. اب افسوس یہی ہے کہ مسلمان نے نفس پرستی کے دین کو پہچاننے سے انکار کر دیا. یعنی نفس پرستی کا دین تو قرآن میں آیا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. اکنامکس کہتا ہے کہ دی آبجیکٹو آف لائف از میکسیمائزیشن آف پلیجر. تو ہر انسان یہی کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ خوشی پہنچاتا ہے. تو اور انہوں نے یعنی اہل مغرب نے دل اور روح سے انکار کر دیا. روح سے انکار کر دیا کہ یہ تو دین کا تقاضا ہے. دل سے انہوں نے اس لیے انکار کیا, حالانکہ یہ بات سینسیبل نہیں ہے. دل تو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے, روح سے تعلق ہو کہ نہ ہو. اس لیے کہ دل ہر انسان کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ دل ہمیں دھوکہ دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دل کی بات ہم نہیں مانیں گے, صرف عقل کی بات مانیں گے, کیونکہ دل جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے. کیونکہ ہمارے دل نے ہم کو دھوکہ دیا. یہ دھچکا جو ان کو لگا نا,
اب انہوں نے کہا ہم دل کی بات مانیں گے ہی نہیں. تو جیسے ڈیکارٹ ہے، اس کا مشہور قول ہے کہ آئی تھنک دیر فار آئی ایم. اب انسان اگر اپنے بارے میں سوچے گا، اس کو کبھی یعنی اس کا دماغ خراب ہو جائے، اس کو دھچکا لگے اور وہ کہے کہ کیا میرا وجود ہے کہ نہیں ہے، ہم دونوں سوچیں، ہم لوگ سوچیں، تو میں کہوں گا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں احساس ہو رہا ہے، میرا خون میرا دل دھڑک رہا ہے، میری سانس آ رہی ہے. تو یہ سب میری ڈائریکٹ گواہی ہے. یہ سوچنا کہ میں خیالات سوچ رہا ہوں تو بہت دور کی بات ہے. کہ میں ہر وقت خیالات تو سوچتا نہیں ہوں. بہت سے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سوچتے نہیں ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں وہ کوئی خیالات نہیں سوچ رہے ہیں، تو وہ بھی وجود میں ہیں. تو اب یہ خیالات کہاں سے آ گئے؟ اگر ہمیں دلیل ڈھونڈنی ہے کہ میرا وجود ہے تو ہم خیالات پہ تو نہیں جائیں گے نا، بہت ساری اور اس سے مضبوط دلیلیں ہیں. مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم احساس پہ چلے گئے تو اب ایک صوفی بزرگ آ کے کہیں گے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم اس کے خلاف کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے کہ نہیں، عقلی دلیل لے کے آؤ، نہیں تو ہم نہیں مانتے. اور میں تو اس کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ، آدمی کے ایمان کے درجہ فرق ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ ایسا کہا تو میرے دل کو چوٹ لگی. میں نے کہا کہ واقعی یعنی اس کے ایمان کا جذبہ جھلک رہا تھا اس کی بات سے. تو میں نے بھی اس کو کوشش کی کہ میں بھی اس طرح سے کہہ سکوں لا الہ الا اللہ کہ اس کے سنتے ہی آدمی کو یقین آ جائے کہ ہاں بھائی بے شک لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ دل کی بات ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. تو وہ کیفیت سے کوئی بولے اللہ کا نام تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ ہے. اور اگر کیفیت نہیں ہو تو وہ اسی یعنی اگر دل کی کیفیت میں وہ اللہ شک سے بولے تو وہ شک بھی آپ کے دل میں پہنچتا ہے کہ ہاں اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہ یعنی اس کے دل کی کیفیت ہمارے. تو انہوں نے دل سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو دل سے دھوکہ پہنچا تھا ایک بار. تو اب جو ہے وہ انہوں نے جو علم ہے سارا عقل کا علم ہے، عقل ہمیں برے اور بھلے کی تمیز نہیں بتلاتی. تو انہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ مشین کا پرزہ بنا دیا اور قتل کی مشین بنا دی. تو یہ انہوں نے جولی روبن نے لکھا ہے کہ یہ ہماری جو موجودہ تعلیم کا نظام ہے ماڈرن یونیورسٹی یہ کیسے بنی. تو اس نے کہا کہ 20ویں صدی کے شروعات میں کالجز کا یہ مقصد تھا کہ ہم کردار سازی کریں گے، انسان سازی کریں گے، جیسے کہ اسلام کا مقصد ہے. مگر یہ یعنی کالج کیٹلاگز میں لکھا ہوتا تھا باضابطہ کہ ہمارا یہ مقصد ہوگا. مگر اب اگر آپ کسی بھی کالج کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اس سے انکار کر دے گا کہ ایسا نہیں ہے. کہ کسی بھی کیٹلاگ میں آپ دیکھیں گے تو وہ کہے گا کہ ہم آپ کو کیمسٹری سکھائیں گے، فزکس سکھائیں گے، کردار سازی کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا. تو اب یہ کیا ہوا 20ویں صدی میں کہ کیسے یہ تبدیلی آئی. تو اس نے بہت تفصیل لکھی ہے کہ کیسے ہوا، کہ انہوں نے ان کے ہاں علم کی کیا تعریف ہے، اس میں تبدیلی پیش آئی. اور اس میں یہی انہوں نے کہا کہ علم تو وہی ہے جو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا عقل کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکتے ہیں. جو ہمارا دل کہتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور بہت ساری چیزیں انہوں نے نکال دی جس کی وجہ سے اب ان کی علم کی تعریف کے مطابق قرآن میں کوئی علم نہیں ہے. اور ہم نے چونکہ ان کی بات پڑھ لی تو ہم نے بھی یہی سمجھا کہ قرآن میں کوئی علم نہیں ہے. تو اب اس کا کیا اثرات ہوئے کہ انہوں نے کردار سازی کو اپنے سلیبس سے نکال دیا. کہ ان کے جو بہترین یونیورسٹیز کے بہترین گریجویٹس ہیں انہوں نے وہ چولہے ڈیزائن کیے جس کے اندر انسانوں کو جلایا جائے گا، انہوں نے وہ بم ڈیزائن کیے جس سے لاکھوں کروڑوں کو مارا جائے گا، انہوں نے ٹرمینیٹنگ سیڈز بنائی کہ ہم بہت بہترین ایک وہ ویٹ کی ورائٹی لے کے آئے ہیں یا وہ جو کہ جس کے ذریعے سے پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے مگر اس سے ہمارے پیسے نہیں بنیں گے. تو انہوں نے کارپوریشنز کو پیسے بنانے کے لیے غریبوں کو کے اندر بھوک پھیلا دی کہ وہ اس سیڈ کو ایسے انجینئر کو نیچرل سیڈ
نان ٹرمینیٹنگ ہوتی ہے، وہ یعنی جب آپ اگائیں گے تو اس کے بعد اگلے فصل جو ہے وہ آپ خود سے اگا سکتے ہیں، ایک ہی بار خریدنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ان کو پسند نہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر خوب یعنی لاکھوں کروڑوں ڈالر صرف کر کے اس کی جینیٹک انجینئرنگ کر کے ایسی بیج بنائی جو کہ جب اس کا آپ بیج کلیکٹ کریں تو وہ 1 درجہ کم ہو جائے گی، اور دوسرے جنریشن میں 2 درجہ کم ہو جائے گی، اور تیسرے جنریشن میں بالکل ہی بیکار ہو جائے گی. تو آپ کو ہر فصل نئے خریدنی ہوتی ہے. اب بھلا یہ بتاؤ کہ غریبوں کے کھانا ہے، آپ اس کے ذریعے سے پیسہ کمائیں گے، مگر جب آپ کے اندر کردار ہی نہیں ہوگا، اخلاق ہی نہیں ہوگا، تو پھر کہیں گے پیسہ کمانا مقصد ہے، تو اس کے لیے ہر چیز جائز ہے. تو اس وقت کی جو تعلیم ہے وہ انسان کو انسانی ریسورس بنا دیتا ہے، انسان بننا نہیں سکھلاتا. انسان سازی کے بجائے مشین کا پرزہ سازی ہو گئی ہے. تو اب ان سب زہروں کا کیا علاج ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں آج بھی وہی طاقت ہے جو 1400 سال کے، وہ آج بھی وہ انسان سازی کے گر سے کھاتا ہے. آج سارے مغرب میں دیکھ لو، ان کے پاس انسان سازی کا مطلب کیا ہے اب ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو تو صرف مشین بنانا آتا ہے انسان کو. دل کیا ہوتا ہے، روح کیا ہوتی ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں. اب دل کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، روح کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. جب اس کے وجود ہی سے انکار ہے تو پھر آپ اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو آج بھی ہمارے مسائل کا حل وہی ہے جو 1400 سال سے پہلے تھا. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی تہذیب میں انسان سازی کر لیں، اور یہ انسان سازی کیسے کرتے ہیں یہ اسلام سکھاتا ہے، اور 1000 سال تک ہم کرتے آئے ہیں، اور جب سے ہم نے ترک کیا تب سے ہم جاہلیت میں آ گئے. نیکسٹ سلائیڈ. تو اسلامک ایجوکیشن ہمیں کیا سکھلاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تو ترکش مدرسے میں جو لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ مچھلیوں کو اڑنا نہیں سکھلاتے اور پرندوں کو تیرنا نہیں سکھلاتے، یعنی ہر انسان کو اب اس کی اپنی ترتیب پہ اس کو پروان چڑھانی ہے، اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو نکالنا ہے، اس کو مشین کا پرزہ نہیں بنانا ہے. اب ہر انسان الگ ہے، تو ہر انسان کو الگ الگ موقع دینے ہیں. تو ہمارا کام تو ہے نہیں، یعنی وہ جو بیج جو اس کے اندر وہ تو خود سے پروان چڑھے گی. ہم کو صرف اس کو ماحول فراہم کرنا ہے کہ اس کو پانی مل جائے، اس کو کھاد مل جائے جو اس کو نشو نما، اور وہ خود سے بڑھے گا. مگر اب ہم اس کے اندر زہر ڈال دیں تاکہ وہ اس کی کردار جو ہے وہ بڑھ نہیں سکے، وہ اپنے آپ کو پہچانے نہیں. جب ہم اس کے اندر ذہن کے اندر زہر ڈال دیں گے کہ تمہارا کام تو تم تو بکری کا مال ہو، تم پیسے کی خاطر بکو گے، اور تم کو تمہاری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے، اب وہ آپ کو خرید سکتے ہیں کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے. اب آپ کو وہ خرید کے اپنا وہ مشین میں فٹ کر سکتے ہیں، اور یہی انہوں نے کیا ہے. تو اب جو ہے وہ اسلام ہمیں اس کا برعکس سکھلاتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ اربوں زندگی سے زیادہ قیمتی بن سکتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر انسان کو حدیث میں آیا کہ وہ کان کی طرح سے، اس کے اندر کیا کیا خزانہ چھپا ہوا ہے کسی کو نہیں، مگر اس کو کھود کے نکالنا پڑے گا. مگر اس کے لیے ہر انسان کو ایک فرد کے طور پہ لینا ہوگا، یہ نہیں کہ یہ ایک میس پروڈکشن ہے. تو یہ انسان سازی جو ہے یہ ریاست مدینہ تک ہمیں لے جائے گی، اور یہی کی ہے اسلامک ریولوشن کا. اور یہ موجودہ نظام چلتا رہے اور ہم مدینہ پہنچ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس میں کچھ ٹیکنیکل اور پریکٹیکل باتیں ہیں کہ کیا کرنے کا کام کیا ہے. تو اس میں قرآن میں آیا کہ وہ لوگ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں غریب کو، یتیم کو اور اسیر کو. تو یہ اصل میں مغرب میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ہر انسان فرد ہے اور وہ فرد واحد ہے اور وہ اپنا مقصد پہ چلے گا. تو کوئی ہماری اجتماعی فکر ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر اجتماعی فکر کرنی ہے تو وہ گورنمنٹ کو کرنی ہے صرف. تو اب ہم بھی یہی سمجھنے لگے ہیں کیونکہ ہم نے مغرب سے سیکھا ہے کہ ہاں بھائی قوم میں تعلیم پھیلانی ہے تو گورنمنٹ سکولز بنائے گی، اور ابھی یہی بحث چل رہی کہ گورنمنٹ کرے کہ پرائیویٹ سیکٹر کرے. تو بات یہ ہے کہ اسلام نہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتا ہے نہ گورنمنٹ کو دیتا ہے کام. تو یہ بحث ہی بیکار ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پروفٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو جو کام ہمیں کرنا ہے ساری ملک کو تعلیم دینا، یہ پروفٹ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اور یہ گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی، اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ میں اور آپ کریں گے
جو فرض کفایہ ہے اگر نہیں پورا ہو رہا ہے تو تم اپنے اس میں پورا کرو. تو ہم اپنے محلے میں اگر کوئی بندہ غیر تعلیم یافتہ ہے تو اب یہ میری ذمہ داری کہ اس کو تعلیم دوں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ایک خیالی پلاؤ ہے، بلکہ مسلمانوں نے 1000 سال میں اس کام کو پرفیکٹ کر لیا تھا. اور اس کے ہر محلے میں جو مسجد ہے اس میں سب لوگ ملتے تھے، آپس کے مسئلے ڈسکس کرتے تھے، جو محلے کے مسئلے تھے ان کو حل کرتے تھے. اور یہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال تھا وہ وقف بناتا تھا کہ جس کے پاس ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے کم ہے، اس تک اس کی فائدہ پہنچے. اور یہ وقف کے ذریعے سے ایجوکیشن کو فنڈ کرتے تھے، ہسپتالوں کو فنڈ کرتے تھے، اور بہت ساری جو بھی سوشل سروسز ہیں وہ ہم لوگ فنڈ کرتے تھے، یعنی عام آدمی. اور جس کے پاس ضرورت زیادہ تھا وہ دیتا تھا اس کو جس کے پاس ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی کی ہر ضرورت ہر وقت پوری ہوتی تھی، مگر یہ نہ گورنمنٹ کرتی تھی نہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا تھا، یہ کمیونٹیز کرتی تھی. تو مگر جو بات یہ ہے کہ خدمت کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد دل کو نرم کرنا ہے. تو یہ یعنی آج بھی مسلمان غلط فہمی کہ ہمیں غربت کو مٹانا ہے. نہیں، غربت مٹانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ہم غریب کو کھلائیں گے. اگر ہم غریب کو کھلائیں گے کہ وہ ہمارا احسان مند ہو جائے، یا ہم کو لوگ دیکھیں، یا ایون یہ کہ مغرب والے کہتے ہیں غربت مٹاؤ تو غربت مٹ جائے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ ہمیں اللہ کی محبت ہمیں یہ کام کروائے گی تو پھر یہ کام ہوگا. اسی لیے قرآن میں یہودی کہتے ہیں کہ من لو یشاء ان نطعمہ من لو یشاء اللہ، ہم لوگ ان کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا. آف کورس اللہ تعالیٰ سب کو کھلا سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو تم کھلاؤ اس لیے نہیں کہ وہ ان کو کھانے کو ملے، بلکہ اس لیے کہ تمہارے دل میں نرمی ہو، تمہارے گناہ معاف ہوں، تمہیں اللہ سے قرب حاصل ہو. یہی بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے. مسلمانوں کو یہ آج نہیں بات سمجھ میں آتی ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس لگا کے لوگوں پہ غریبوں کو دے دیں کیونکہ غربت سے مٹ جائے گی. تو بھائی وہ ٹیکس لگانے سے انسان کے دل میں تو نفرت پیدا ہوگی کہ مجھ سے زبردستی لے کے کوئی چھین رہا ہے، تو یہ تو ہم چاہتے نہیں ہیں. تو یہ بات کہ اصل مقصد تو اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے. اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو، سارے لوگوں کو کھانا مل جائے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی. کیونکہ مقصد تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو کھانا نہیں ملا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگیں. آپ نے ان کو کھلا دیا، اب ان کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جس سے آپ نے زبردستی لے کے کھلا دیا وہ تو آپ سے وہ بھی نفرت میں مبتلا، سارا کام خراب ہو گیا، جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا. مگر آج مسلمان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. آج ہم لوگ مغرب کے پرستار ہیں. تو اگلی بات، اگلی سلائیڈ. تو دراصل یہ ہے کہ ریاست مدینہ وجود میں آ جائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ محنت کریں جس سے ریاست مدینہ پیدا ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں تبدیلی آئے گی، ہماری روحانی ترقی ہوگی اور ہم کو جنت مل جائے گی اگر ہم اللہ کی محبت کی خاطر ریاست مدینہ کی محنت کریں. باقی یہ ہے کہ ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو ہدایت نہیں دے سکتے ہو اس کو جس کو تم چاہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کس چیز کی محنت کی کہ ہدایت مل جائے ساری انسانیت کو، مگر جو آؤٹ کم ہے، جو نتیجہ ہے، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں. اسی طرح سے ریاست مدینہ لانے کی محنت ہم سب کے ذمے ہے، مگر وہ جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہ آئے نہ آئے ہم سے اسے مطلب ہی نہیں. ہم کو تو مطلب یہ ہے کہ اس محنت میں لگ کے ہمارے دل کے اندر تبدیلی آ جائے. تو اگر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ وہ ریاست وجود میں آ رہی ہے کہ نہیں تو ہم مایوس ہو جائیں گے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ میرے دل میں تبدیلی آ نہیں رہی ہے تو پھر ہم لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ دل میں تو ہر وقت تبدیلی ہے. تم اللہ کا حکم پورا کرو، تمہارا دل جو ہے وہ اس کے اندر قرب پیدا ہوگا. تو اس وقت جو ہے وہ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی یہ اسلام میں رہبانیت نہیں کہ
پہلے انسان سازی ہو. اچھا بھائی ابھی ہم ریاست بنانے ابھی ہم نہیں بنا سکتے, انسان سازی کرنی ہے, انسان سازی کریں, ہر انسان کو جا کے غار میں بٹھا دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی تم عبادت کرو, تلاوت کرو, پڑھو لکھو سمجھو, جب تم انسان بن جاؤ گے تب آنا اور تب تو ریاست مدینہ بنے گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ تم محنت کرو, جو تمہیں کرنے کے کام ہے بھائی, غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور خود کرو. اس کا نہیں انتظار کرو کہ حکومت آ کے کرے گی یا فلانا سیٹ کریں گے. جیسے ایدھی جو ہے اس نے کہا کہ مجھے وہ ہسپتال بنانا ہے, اس کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے, کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, ہسپتال بنانی ہے اس کو, یعنی وہ غریب لوگ جو بیمار ہیں ان کی مدد کرنی ہے. تو اس نے ایک ٹینٹ لگایا اور ڈاکٹر کو بلا کے لایا اور وہ اس کو کہا کہ تم کو یہ دیکھ لے. جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس نے کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا یعنی پیسے دے دیے. اسی طرح سے ہم اپنے ہاتھ میں ہے جو کریں. اور زندگی کا ہر شعبہ خراب ہو چکا ہے اس وقت, نہ ہمارے پاس خلافت ہے, نہ ہمارے پاس یعنی سیاسی امور میں اسلامی طریقہ چلتا ہے. زندگی کے سارے شعبوں میں خرابیاں ہیں. تو جو شعبہ ہمارے ہاتھ میں اس میں ہم صحیح کام کرنے کی کوشش کریں اور ہم محنت کریں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر. اور یہ اسلامی ریاست بنانا یہ باٹم اپ اپروچ ہے, یعنی ہر انسان جو ہے وہ اپنے محنت کرے گا. انسان سازی دیکھو, انسان سازی میں ایک بہت اہم گر یہ ہے کہ میں تمہیں انسان نہیں بنا سکتا, ہر آدمی صرف اپنے آپ کو انسان. تو انسان سازی کی محنت بہت آسان ہے, مجھے صرف اپنے آپ کو انسان بنانا ہے, کسی دوسرے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے نہیں کہ فلانا شخص تو بالکل ہی یعنی انسان نہیں تھا تو تم نے. تو میرے اوپر یہ کام ہے کہ اس کو نصیحت کرنا ہے, یہ میرے ذمے ہے, نصیحت تو ہے میرے ذمے, یہ نہیں کہ میں لا تعلق ہو جائے, مگر یہ کہ اس کا نتیجہ نکلے وہ انسان بن جائے, یہ نہیں. تو ہم سب اپنے اپنے حصے کی محنت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. تو اگر جب ہم محنت میں لگیں گے تب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے. تو مدینہ کا ریاست کا راستہ کیا ہے وہ ہم یہاں پہ آؤٹ لائن بنا کے آپ کو نہیں پیش کر سکتے کہ یہ طریقہ ہے, بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم جب محنت کریں گے, اور یہ ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی محنت میں انسان لگتا ہے تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے, تو اس رکاوٹ کو اوور کم کرنے کی پھر سوچ کرتے ہیں, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں الہام کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, پھر وہ اگلا قدم آتا ہے. تو قدم بہ قدم چلیں گے. تو یہ محنت اور یہ تبدیلی یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے گی, ماحول میں تبدیلی آئے گی, ماحول کی تبدیلی سے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی, ہمارے اندر کی تبدیلی سے ماحول میں تبدیلی آئے گی. اس لیے ہم اس وقت اس کا آؤٹ لائن اور پلان لکھ نہیں سکتے. تو مگر سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ میں نے یہی تذکرہ کر دیا کہ یہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے. اور سب سے پہلے یہی کہ اپنے ذہنوں میں جو غلامی چھائی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے آزاد کرنا ہے. ویسٹرن سوشل سائنس جو ہے یہ سارے کا سارا زہر ہے, اور اس کو ہمارے پاس اپنا سوشل سائنس کیا ہے, انسان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے, فیملی کیسی ہونی چاہیے, معاشرت کیسے چلانی چاہیے, ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہونے چاہیے, ملک میں کیا قانون ہونے چاہیے, سارے سوشل سائنس انسانی علوم. تو وہ ہمارے پاس درجہ اتم میں موجود ہیں اور 1000 سال پہ محنت ہوئی ہے اس پہ, اور وہ جو مغرب کے پاس ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہیں. مگر ہم نے سورج کو چھوڑ کے ان کے جو چراغ ہے اس کو اپنا وہ رہنما بنایا ہوا ہے. جب ہم اس کو دیکھیں گے, جیسے الغزالی نے کہا تھا احیاء علوم الدین, تو جب ہم میدان میں آئیں گے تو ہمارے پاس ان سے بہت بہتر چیزیں موجود ہیں, اور ہمیں یہ کر کے دکھلانا ہے. دراصل اس وقت جو احساس کمتری ہے وہ صرف نعروں سے اور اعلان سے اور دعوے سے نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں کر کے دکھلانا ہوگا کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ان کے پولیٹیکل سسٹم سے بہتر ہے, ہماری فیملی کے لاز ہیں ان کی فیملی لاز سے بہتر ہیں, ہمارے جو معاشرت کے ہمارے جو غریبوں کے پالنے کے طریقے ہیں وہ ان کے غریبوں کے پالنے سے طریقے سے بہتر ہیں. ہر موجود ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ان کے تعلیمی اداروں سے بہتر ہے. ہر میدان میں ہمیں ان کو شکست دینی ہے, اور یہ بہت آسان ہے. صرف ہمیں اپنی نگاہ صحیح کرنی ہے کہ ہم اپنے میراث کو اٹھائیں اور اس کو استعمال کریں, بجائے اس کے کہ ان کے پیچھے ان کے محتاج بن کے چلیں. اور جو سب سے بنیادی چیز ہے جینوئن اسلامک انسٹیٹیوشن, نہ ہمیں بینک کی ضرورت ہے, ہمارے پاس اپنا اس کے متبادل اور زیادہ اچھی چیزیں موجود ہیں ان کے بینک سے. جب ہم اپنے ادارے بنائیں گے تو وہ ہمارے پیچھے چلیں گے کہ
ابھی تو ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے گورننس کا نظام لے کے آئیں گے کہ جو کہ شورا والا ہے تو پھر وہ ہم سے سیکھیں گے. ہم اپنے بازار کا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور اس میں انہوں نے طریقے بنائے تھے وہ ہم لے کے آئیں تو وہ ہمارے پیچھے چلیں گے. ہم اپنی معاشرت بنائیں خوبصورت تو وہ ہمارے معاشرت پہ چلیں گے. ہم قانون شریعت بنائیں گے. انہوں نے شروع میں بھی قانون جو ہے وہ انہوں نے ہم سے لیا ہے اور آج بھی وہ ہم سے لینے کے تیار ہیں. اگر ہم اپنا قانون لیں, ہم ان کی سیکنڈ ریٹ کاپی کی تھرڈ ریٹ کاپی بنا رہے ہیں آج. تو ہر شعبے میں ہم ان سے آگے ہیں مگر ہم نے اپنے آپ کو ان کا غلام بنا لیا ہے. آج بھی اسلام ہمارے لیے مکمل ہدایت کے لیے کافی ہے. اسلام اجنبی بن کر آیا تھا, اجنبی بن جائے گا. نیکسٹ سلائیڈ. اور آج اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے عجیب ہے مسلمانوں کے لیے, اور وہ اسی قدر انقلابی ہیں جس قدر وہ جاہلیت کے زمانے میں تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے, دوسروں کا انتظار نہیں کرنا ہے. بارش کا پہلا قطرہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے, اس میں بچپوں میں ہم لوگ پڑھی تھی, پتہ نہیں آپ لوگ نے پڑھی ہے کہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ساری زمین جو ہے وہ سوکھی ہے اور بڑے بڑے کریکس ہیں اور قطرے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ہم تو چھوٹے سے ہیں, ہم فنا ہو جائیں گے, اتنی بڑی ضرورت اور میری کیا حیثیت. تو سب آپس میں بحث کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو میں دے دوں, آگے دیکھی جائے گی. تو وہ جب چلتا ہے تو اس کے چلنے سے پیچھے 10-15 اور قطرے تیار ہوتے ہیں, اور پھر جب 10-15 ہوتے ہیں اس کے پیچھے اور 10-15 ہوتے ہیں, تو اس طرح سے پھر جل تھل ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی میلوں میل جو خوش زمین تھی وہ سیراب ہو جاتی ہے. تو ایک قطرہ اپنے آپ کو دیکھے گا اور جو ضرورت ہے اس کو دیکھے گا, تب تو وہ کبھی بھی اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ میں سب کچھ اپنا فنا کر دوں اور یہ ضرورت سے کے سامنے مٹ جاؤں. مگر اصل میں اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو, پوری نمرود کے لشکر کے خلاف کہ ایمان کی طاقت سے تم لڑو. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اپنا ایک عصا اٹھایا اور فرعون کے ہزاروں سانپ تھے وہ سب اس کو نگل گیا. آج بھی ایمان اتنا ہی طاقتور ہے, آج بھی کافروں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, مگر طاقت وہ جو ہم نے ان کو دی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے ان کو اپنا خدا مانا ہوا ہے, ہم نے ان کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو کہا ہے کہ طاقتور ہے. جب یہ بوسنیا کا واقعہ ہوا تو مسلمان جو ہیں وہ جا کے کلنٹن کے دربار میں اپیل کر رہے تھے کہ جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو, اللہ کے دربار میں جا کے نہیں بیٹھے. تو آج بھی یہی ہے کہ جب ہمیں تکلیف پریشانی ہوتی ہے تو ہم مغرب والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے اس کا کوئی علاج بتلائیں. تو ہم سب کے سامنے بے شمار کام ہے کرنے کے جو ہم انفرادی طور پہ جو کر سکتے ہیں, اور ہر انسان جو ہے وہ آپ اینالائز کریں, اپنے سوشل گروپس کو دیکھیں, اپنی زندگی کو دیکھیں کہ فلانا مسلک ہے, بھائی اسد عمر کیا کر رہا ہے, بھائی عمران خان کیا کر رہا ہے, بھائی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, ساری دنیا کے مسئلے ہمارے سامنے ہیں, مگر جو میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, یہ کوئی سوچتا ہی نہیں. تو ہر انسان اگر اس بات کو سوچ لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اس کی پرواہ نہیں کرے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, ان کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو کہتے ہیں تبلیغ میں ہم لوگوں کو یہ سکھلایا, بہت حیران کن بات کہ تم یہ سمجھو کہ تم اکیلے مسلمان رہ گئے اور ساری دنیا کی میں دین کو زندہ کرنا تمہارے ذمہ ہے, تو اس طرح سے عمل کرو. تو یہ ہے طریقہ اسلامی ریاست مدینہ بنانے کا کہ ہر مسلمان سمجھے کہ میں واحد ہوں, تن تنہا ہوں, اور اگر کوئی میری مدد کرے تو یہ اس کا احسان ہے میرے اوپر. ہم لوگ نے آج کل یہ سمجھے ذمہ داری ساری دنیا کی ہے, میری نہیں ہے, باقی سب لوگ ریاست مدینہ بنا لیں اور میں اس کا انجوائے کروں گا فروٹس. تو یہ اس طرح سے کام نہیں بلکہ اس کا الٹا کرنا ہے. تو یہ آخری سلائیڈ ہے.